people should really know کہ کتنا کریٹیکل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں خود بھی چونکہ وہاں فیس کرتا تھا. My kids were facing it. Everybody faces it. Whoever has lived there for long enough. The force of career and career management from our parents' job and financial issues, they actually make a lot. I mean, they contribute towards a bigger vacuum between parents and children in these kind of societies. Matlab, it's an average norm for a Canadian to have 3 jobs. I mean, you're not a Canadian if you don't have 3 jobs. And this, it's such a sad thing to know. And it's something which is I mean, primary job آپ کی ہوگی 5 days, weekend کے اوپر کوئی اور job ہوگی اور part time کوئی اور job ہوگی. So you think this is going to help you connect with your family? Of course not. Secondly, if you notice the immigrants, the migratory movement کا جو religious exposure ہوتا ہے وہ minimalistic ہوتا ہے. They're really good at whatever they do in technical terms of their job and their educational fields, but they're not classical, those they're not religiously trained. تو پھر وہ ہوتا کہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو ایک emotional ٹائٹ تو آتی ہے ہر بندے کو اپنے ملک کو چھوڑ کے یا wherever he goes outside the realms of Islam physically. So اس کو پھر زیادہ نیڈ ہوتی ہے اسلام کی. He tries to prove it through emotional armor. اس نے وہ ایک ایکسٹرا لیئر پہنی ہوتی ہے زیرہ کی, وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اسلام کو, and not just Islam, any identity. مگر چونکہ وہ ریلیجیسلی ٹرینڈ نہیں ہوتا, اس کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کی گئی ہوتی, اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ معاشرے ویسے بھی نہیں ہیں مسلمانوں کے, تو وہ ہم نیچرلی بھی ٹرین نہیں ہوتے. سو وی بیکم دیٹ مچ مور ڈیفینسو. اس کو منورٹی سنڈروم کہتے ہیں, یہ دنیا کی ہر منورٹی کو ہوتا ہے, مگر چونکہ دس از اے فلاسفی وی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, تو اوپر سے اسلام از انڈر اٹیک فرام ایوری کارنر, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, چاہے اکنامک, چاہے سوشیو, یا چاہے ایموشنل, چاہے پولیٹیکل, آل ریلمس کے تھرو اٹیک اسلام. ہر مسلمان بھگت رہا ہے اس اٹیک کو, ہر مسلمان کو وہ اٹیک, ہر مسلمان کو ہی کیا جاتا ہے اٹیک, تضحیق کی جاتی ہے. نیو ایج آف ایتھیزم اتنی فاسٹ گروتھ اچیو کر چکا ہوا ہے, اینڈ اف یو رن دا اسٹیٹس کریکٹلی اور globally in a deep enough layer, you'll find out that atheism might be the fastest growing religion. And this is not at all a surprise. England is now officially an atheistic country. More than 50% of people are officially atheists. So atheism alag, pher anti-Islam sentiment alag. So Muslims all over the world are not critically thinking about how to advocate their identity. ان کے بچے ویسے بھی ذرا سے they have ذرا سے کافی مس آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس پیرنٹل بانڈنگ کے بھی. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ پھر اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ مسئلے نہیں چل رہے. ان کے کلاس فیلوز ان کو شکلیں دیکھ کے, ان کے براؤن سکن دیکھ کے, ان کی ریلیجیس سینٹیمنٹس کو جان کے پوک کرتے ہیں. ہر انسان منورٹی کو بلی کرتا ہے سائیکولوجیکلی. بچپن میں وہ اپنے آپ کو میجورٹی آف دا گروپ کے اندر رکھتا ہے, اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کا بچہ پھر ماں باپ سے تو بات کر نہیں سکتا, بیکاز ہی کائنڈ آف فیلز دیٹ مچ مور آف اے ڈسٹینس. ہوتے تو ہیں نہیں گھر پہ, ہوتے بھی ہیں تو جب وہ سوال کرتا ہے تو ٹیکنیکل سوال کرتا ہے, کیونکہ ٹیکنیکل اعتراض آتے ہیں اسکول کالج میں. اسکول کالج میں اس طرح کے اعتراض نہیں آئیں گے جو بچگانہ سے ہوں گے. وہ تو مین اسٹریم, اور اب تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا دور ہے, تو وہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہائرارکی کے اسکالرلی آرگومنٹیشن آتی ہے یوٹیوب سے 10th گریڈر, 11th گریڈر, 8th گریڈر, 7th گریڈر. بڑے بڑے عالم وہاں پہ جو ہے نا وہ سر کھجائے بیٹھ کے کہ اس کا جواب دینے کے لیے. جواب ہے بٹ ظاہر ہے وہ بچپن اس ایج میں تو نہیں ملنے. تو مسلمان خود تو نہیں کبھی گوگل کرتا کہ اسلام پہ کیے گئے ٹاپ 100 اعتراض اور ان کے جواب, اور اگر آ بھی جائیں تو اس کے پیچھے اس کی سینس نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی نا. رٹا رٹایا جواب تو نہیں کسی کو دینا ہوتا, ہر بندہ اپنے اینگل سے اپنے فلیور میں ڈال کے گولی چلاتا ہے ہمارے بچوں پہ. تو بچے پھر اس طرح ٹرین نہیں ہوتے, اور ظاہر ان کے ماں باپ بھی ٹرین نہیں ہوئے ہوتے. ماں باپ تو ایموشنل مسلمس ہیں, وہ تو
بس کہتے ہیں ایسے ہی ہے, بس ایسے ہی کرنا ہے, یا پھر اور بھی بڑے کام کرتے ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ اوورسیز مسلمان کس طریقے سے, اور ویسے ان کے اوپر ویسے بھی بڑے ڈر ہوتے ہیں. اینڈ یو مائٹ ہیو نوٹس کہ پچھلی 2-3 جنریشن ایکسٹرا اسکیئرڈ, اور اس سے پچھلی جنریشن تو ایکسٹرا اسکیئرڈ بیکاز آف 9/11 and all of that. So instead of us just giving up on our religion, which you're never going to do. Nobody, no Muslim says, okay, you know what, I'd rather not be a Muslim. But the other disposition is, okay, if you'd rather not be a Muslim, then you better be training your kids to have a very clear identity. But we don't have the time to do that. پیسے بنانے ہیں بھائی, میں کہاں سے اب قرآن حدیث کی اور فقہ کی ٹریننگ لوں گا, اور فقہ کی ٹریننگ تو چلو دور کی بات ہے, ویسے ایک آئیڈینٹی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کیسے میں اوپر لے کے جاؤں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا پچھلی 2 جنریشنز ہیو ڈن ونڈرفل جاب ان دا اکنامک پلیٹ فارمز آف انٹرنیشنل فورمز. اپنے کریئر کو انہوں نے بہت, I mean, they've really excelled. But when it came down to their kids identifying themselves as Muslims because of the post 9/11 aftermath, they did not train their kids. And quite frankly, it happened so sudden کہ پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں نے پھر کیا کیا, میں نے پھر یہ بات کو ایز اے پرائمری پرابلم ڈکلیئر کیا اپنی ٹیم کے ساتھ. اینڈ وی وانٹڈ ٹو ایکسپیریمنٹ ویری لائک ریپڈلی. اٹس ناٹ کہ مطلب ہمارے پاس کوئی زیادہ وقت تھا نا اس کام کو کرنے کے لیے. وی نیڈیڈ ٹو بی ویجیلنٹ اینڈ تھورو. اور پھر میرے سارے کے سارے جتنے نیورولوجسٹ, سائیکالوجسٹ, ایون اینتھرو کے 2 اسپیشلسٹ, اینڈوکرینالوجسٹ میرے 2 ڈاکٹر انعام ہیز بین ونڈرفل سپورٹ فار می. اسلام آباد میں جو ڈاکٹر انعام ہمارے میرے جو پی ایچ ڈی اینڈوکرینالوجی ہیں, وہ ہی از ریئلی ورکنگ ود آل آف دا میپنگ دیٹ آئی ایکچولی ڈو اینڈ پریزنٹ. اینڈ دے آل کیم ٹوگیدر اینڈ وی ور پلاٹنگ. میں ڈرافٹ لکھ رہا تھا کہ اس طریقے سے مسئلے کی شناخت کی جائے, اس کی کاز کہاں پہ نکالی جائے. بہرحال the point is کہ now we have a solution to a bigger problem. What is a problem? The problem is Muslims cannot identify, Muslim kids cannot identify, Muslim teenagers cannot identify, Muslim professionals cannot identify themselves with their own identity of Islam under the condition, the hostile conditions جو کہ overseas western culture کے اندر آپ کو آنی ہی آنی ہے. گلی میں چلتے پھرتے بھی آپ کو مسائل کا شکار کر دیا جاتا ہے اب تو. مطلب وی آل نو ٹورانٹو میں کیا ہوا تھا, ابھی وہ پوری فیملی کو روند کے چلا گیا. نیوزی لینڈ میں کیا ہوا, گن لے کے مسجد میں آیا, مار کے چلا گیا سب کو. تو اس سے ہوتا کیا ہے, انیٹ فیئر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسپوز کرتا ہے کدھر, اپنے آپ کو چھپاؤ. اور وہ چھپانے میں 2 ہی چیزیں ہیں نا, یا تو چھپ جائیں اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیں, وہ تو نہیں کرنا آپ نے, تو پھر کیا چھپائیں, کیسے چھپائیں. Nobody wants to hide, right? Not even, in situations where there is no danger, we don't want to hide. Not even in situations where there is a danger of life and death, we don't want to hide our identity. That's part of our psychology, that's part of our natural organic health, that's part of our akhirah, that's part of our kids and our parents and our peers and our colleagues, our friends. I mean, this is my emotional life, this is all what I have, my identity. And a major part of my identity is Islam. کسی اور ریلیجن میں اتنا بڑا افیکٹ نہیں ہوتا اپنی آئیڈینٹی کے اوپر. اسلام is a very effective and very efficient catalyst to our philosophy, and it actually places itself in the center of whatever we do. اسلام اگر آپ نے اسلام کو کسی بھی لیول پہ بھی سمجھاؤ, ایون ایک میڈیوکر لیول پہ بھی اسلام کو سمجھاؤ, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انڈیویجول لیول کے اندر اسلام اپنے آپ کو تینوں ایریز کی تینوں خانوں میں پلیس کر دیتا ہے. آپ دفتر میں بھی, گھر میں بھی, اور اپنے آپ اکیلے میں بھی اسلام پوری طریقے سے آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. آپ معاشرتی کام کرتے ہیں, مطلب اقتصادی حالات بھی دیکھ لیں, اسلام کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ کام نہیں کرنا, حرام ہے یا حلال ہے. عام بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور when you are talking to your domestic or your friends and family, you know معاملات میں کس طریقے سے اپلیکیشن آتی ہے اسلام کی. اور اب اکیلے میں تنہائی میں you can't just roam around and do whatever you want. No, you can't. Islam is as applicable. عام بندے کو بغیر پی ایچ ڈی اسلام کی بھی پتہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو حرام حلال کا اطلاق میرے اوپر بھی ہو رہا ہے. No other religion is so scoped so deep into our personal lives. So once you have this kind of a doctrine جو کہ آپ کی ہر چیز کو افیکٹ کرنا شروع ہو گئی, ہر چیز کو ڈیفینیٹو کرتی ہے کہ ہاں یہ ایسے ہونا, یہ ایسے ہونا ہے.
اور جتنے بھی فقیہی مسائل ہوتے ہیں وہ 1% اینڈ لیس کے اندر سے جو کہ ہائی لائٹ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہوا تھا تو کیا فتویٰ لیا جائے. 99% آف دا ٹائم اسلام کے ہر فتوے ہر ایک کو پتہ ہے کیونکہ نیچرلی ٹیونڈ ان ہے یہ فلاسفی. سو جب اس لیول کا فلسفہ آپ کے پاس ہو اور وہ آپ کو چھپانا پڑا ہو یا وہ چھپانا نہ پڑا وہ اسلاموفوبیا کا شکار, وہ ہیٹریڈ کا شکار ہو جائے, تو پھر آپ کے ٹین ایجرز نے نیچرلی پھر ایسے ایسے ویسے میشرز لینے کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. So what did we do? We knew کہ okay, you know what? We can hide our face, we can hide our own bodies, we cannot hide our philosophy. That's not ہماری اللہ کی طرف سے فلاسفی ایسی ہے جو ہر جگہ نظر آ رہی تھی. کچھ بھی کریں گے مسلمان پکڑا جائے گا اسلام پریکٹس کرتا ہوا, جو مرضی کر لے, جتنا مرضی لیفٹسٹ ہو لبرل ہو, جتنا مرضی بڑا کنزرویٹو و مولوی ہو, اسلام پریکٹس کرتا ہوا مسلمان پکڑا جاتا ہے, چھپا کے نہیں کر سکتا. Okay, this is not a covert religion. This is not a philosophy we technically can't be ashamed of, because such a beautiful and delicious philosophy. I mean, you practice it, people love you. What about that? People don't love us because we don't practice it, but we know if you practice it, people are going to fall in love with you. You'll be that much more empathetic. رحم ہوگا آپ کے اندر, انصاف کرتے پھر رہے ہوں گے, لوگ آپ سے آپ کی وجہ سے سیکیور ہوں گے, لوگ آپ سے بھی سیکیور ہوں گے. I mean, what a beautiful concept. And you will not just be like sitting down watching a spectator. You'll be trying to save wherever the oppressed is from the oppressor, whoever, no matter who the oppressor is. ایسے فلسفے کے اوپر میں نے تو کئی دفعہ کہا نا کہ نیلسن مینڈیلا اگر مسلمان ہوتا تو 25 سال پہلے ساؤتھ افریقہ آزاد ہو چکا ہوتا اور پورے افریقہ میں حکومت ہوتی اس کی. اتنی موبلائزنگ فلسفی ہے اسلام. پیسیفزم آنے نہیں دیتا. سو اب وہ کیا کریں پھر, آپ خود دوڑیں امریکن کلیرکس کو سنیں آپ ذرا غور سے, پیسیفسٹ ہیں سارے. سائیکالوجی پچھلی 2 جنریشن بتائی حالات کیا تھی. I mean, they're great people. We all know they're great people. کیا کریں, سائیکولوجیکلی ڈیمیجڈ ہیں. مائنورٹی سنڈروم کرتا ہے, کھا جاتا ہے آپ کو اندر سے. کتابوں کی کتابیں چاٹی ہوئی ہیں, بٹ لک ایٹ دا وے دے ایکچولی اپروچ. اور آپ عربین اسکالرس کو تینوں ایراز کے اندر دیکھیں, آپ کو صاف سمجھ آ رہے گی پری کلاسیکل ایرا کا بندہ کتنا اسرٹیو تھا, کلاسیکل کا بندہ آرگومنٹیٹیو تھا, اور آج کل کا جتنا بھی اسکالر ہے وہ beseeches himself trying to please the world. سمجھنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے حالات ان کی لٹریچر کے اندر نظر آتے ہیں آپ کو, ایرا اوور ایرا. ہر 500 سال پہلے کا اسکالرشپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. وی لاسٹ دی assertiveness, وی لاسٹ the bond between each other. اب انڈیویجول آئیڈینٹی کے اوپر, انڈیویجول فوکس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں. کبھی یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں مسلمانوں کا. پری کلاسیکل ایرا ہمیشہ امہ کے گروپ سائیکالوجی کے تھرو لکھ رہا تھا. اب انفرادی طور کے اوپر مسائل کے اوپر اس کو سارے کے سارے بیانیے ریکارڈ کرنے پڑتے. You think this is not the biggest problem that we're suffering from? It is the biggest problem we're suffering from. Even if you don't want Islam, still going to be suffering from the problems that Muslims are facing, because you are coming from a Muslim country, you look like a Muslim, and most of the Islam is rubbing off on you unintentionally. Now what? What do? We have a big problem here. The biggest problem that I saw the problem in 3 folds. Number 1, we don't have enough skill set to advocate our own self and identify ourselves as, yes, this is the right philosophy. Not only that I'm going to practice it and die practicing it, but I'm going to make sure everybody else practices it too. It is going to benefit everybody. Okay? But how am I going to do that? I need to be very, very an amazing advocate, a lawyer of my own philosophy, and I would have to know the case on the other parties. The other party has. Everybody who's ever going to complain about anything, ridicule about anything, whine about anything, criticize about anything, falsify things regarding my philosophy, about anything, ان سب کے آنسرز مجھے اس لاجک کے اس سینس کے تھرو پتا ہونا چاہیے کہ بے شک میری میموری میں سارا کچھ نہیں بھی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ آنسر کرنا کیسے, تو کس بائسنس کا شکار ہے جب تو اعتراض کر رہا ہے, میں اس بائسنس کو پکڑوں کیسے, اس کا علاج کیسے کروں. ہاؤ ڈو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایڈریس and confront you with your own mental biases or lack of knowledge or lack of logic or just logic that you think is logic. So there's so many layers of critical thinking that I was thinking کہ یہ سب سے پہلے تو ڈیفینس تو پورا کریں نا, شیلڈ تو لگائیں بچے کو, لڑکے کو, آدمی کو, عورت کو. یہ بچہ بھول جا رہا ہوں, 50 سال کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پری بکنگ میں آ رہے ہیں. They want to be effective Muslims and effective parents, effective selves, right?
پھر دوسرا ایموشنل انٹیلیجنس مسلمانوں کے اندر زیرو کر دی جاتی ہے. کامن سینس کی بات ہے, وہ صرف سننا اور سیرہ سے آنی تھی, وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. گوروں کے اندر ہے ایموشنل انٹیلیجنس, گوروں کے اندر ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ سوسائٹی ہے. ان کے رولز اینڈ اس کے ریگولیشنز دیکھیں, دے آر فار دا پیپل, دے آر ناٹ فار دا پروسیس. آپ پاکستان دیکھیں, کوئی بھی چیز وہ پروسیس فالو کریں گے, اگلا بندہ مر رہا ہوگا, پروسیس پورا فالو ہوگا. ایموشنل انٹیلیجنس کی بیسس ہی نہیں پڑی. پھر لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, جب بھی کوئی بات کرنی ہے, کوئی معاملہ کرنا ہے, کیسے معاملہ کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے اور کب کرنی ہے, اور کیا بات کب نہیں کرنی, یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اپنی سیلف اویئرنیس کیا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اوکے, اویئرنیس آف دا گروپ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, گروپ کیسے بہیو کرتا ہے, ایموشنل. یہ سب چیپٹرز ہیں ان کورسز کے جو میں بتا رہا ہوں. مگر یہ کہاں سے نکلیں, ان پرابلم سے نکلیں کہ جو نظر آ رہے ہیں, سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں, ٹورانٹو کی, وینکوور کی, البرٹا کی, اونٹیریو کی, کیبیک کی, نیو کیسل کی, اروائن کی, کیلیفورنیا کی, نیو یارک کی, میلبرن کی, کیمبرا کی, سڈنی کی. میں کہاں سے پتا ہے, آئی ایم ٹاکنگ ٹو دیز پیپل ایوری سنگل ڈے. یہ تمام ان لوگوں کی لڑکوں لڑکیوں کے مسائل بتا رہا ہوں آپ کو. We don't know how to carry ourselves. We don't know how to outthink the argument on the table. You know what I'm saying? اور پھر میں کیا سوچ رہا ہوں, کیمبرا اور میلبرن, نیو یارک, میامی, I don't think so buddy, not just there. اسلام آباد اور پنڈی, لاہور اور کراچی, یہی مسئلے ہیں. دلی, کرناٹکا, you name it. Muslims are facing this everywhere. بس ایک فرق ہوتا ہے پاکستان میں یا مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے, Muslims don't have that innate pressure. ایک لگژری کی فیلنگ آتی ہے اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہو. امریکہ میں مجبوری ہے آپ کی. Muslim and not critical thinker, sorry, you're dead in the water, sitting duck. Your identity will be shot at by a homeless guy asking for you $1. The way he's going to look at you and ignore you, you're dead. Your esteem is going to be shattered by a homeless guy who just wants $1 for his next drink. You know what I'm saying? That little frown, that little, the way he's going to ignore your presence. اتنا آسان ہوتا ہے اگر آپ کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے. اگر آئیڈینٹی کلیئر ہے, پوری دنیا کروڑوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ, you're never going to go nervous. Okay, this is what leadership's basis is, جو کہ میں سکھانا چاہ رہا ہوں نا, انشاءاللہ. اور تو ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس اسی طریقے سے ڈیزائن ہوا, پھر انہی پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے. کریٹیکل تھنکنگ کا کورس اسی طریقے سے ڈیزائن ہوا, انہی تقاضوں کو, اس ایتھیسٹک فضا کو جو ہمارے بچوں میں آ رہی ہے, لوگوں میں, لڑکوں میں, لڑکیوں میں آ رہی ہے. پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو آدھے سے زیادہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, اپنے اندر ہی ایتھیزم آ چکا ہوا ہے. 90% of the time we practice so many things which we don't even know are against our own philosophy. یہ تو ہپوکریسی کی بیسس پڑتی ہے نا. جب کسی کو منافقت کی, ہپوکریسی کے اوپر ٹریننگ دینی ہو تب ایسے کرتے ہیں. ہم بیچارے اچھی نیت سے منافق ہو رہے ہیں. کیسے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہو گئی. کبھی کسی کو فالو کریں, کبھی کسی چیز کو فالو کریں, کسی بندے کو فالو کریں. دونوں کے دونوں چیزیں بھی اور وہ بندہ بھی میری اور فلسفی کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. بس ویلیو سسٹم یا ایتھکس کا پلاسٹک کا ورڈ نکالا ہوا ہے. کامنالٹیز ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں سارے, لٹرلی DSM جرنل میں لکھے ہوئے ڈس آرڈر بھی. دوائیاں ان کی باقاعدہ, تھراپی نہیں تھی, لٹل میڈیسن بھی ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں. پھر وہ جو پیسیفزم ہے اس کو توڑنے کے لیے میں نے پھر عربی کا اسکل سیٹ کے لیے ریکمنڈیشن دی. فرسٹ انسٹنٹ ہٹ تھی میری ٹیم کے کہ عربی کے علاوہ تو کام ہی نہیں ہو سکتا. میں سائیکولوجیکل ٹیم میٹس کی بات کر رہا ہوں جو میرے سائیکالوجسٹ ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, کہ عربی جب تک نہیں سکھاؤ گے کیمسٹری نہیں ٹیون ہو سکے گی اس کی. عربی صرف ایک زبان نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. عربی قرآن ہے ہمارا, عربی حدیث ہے ہماری. عربی اصل میں اس ایکومن کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ I can now actually advocate my own philosophy in the highest possible denomination. عربی نہیں آتی, جتنا مرضی آپ کو حدیثیں یاد ہوں, جتنی مرضی آیتیں یاد ہوں, عربی نہیں آتی, سوری وہ کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا. دوسری بات, وہ جو مولوی صاحب نے, جن کو خود بھی عربی نہیں آتی تھی, وہ جو اسلام کا ورژن دے رہے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا ہی پڑے گا. اور میں نے آپ سے کہا نا, یہ ہم اس ایرا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ علماء بھی بڑے پیسیفسٹ قسم کی فلسفی دے رہے ہیں, وہ میچ نہیں کرتی ان آیات کے ساتھ. سو بچہ پھر بھاگتا ہی بھاگتا ہے. اور ایسی ایسی باتیں شروع ہو گئی اب تو امریکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اسنا کے اندر یا ایون ریگولر کانفرنسز کے اندر بھی,
کہ لڑکے اور لڑکیاں 16 15 18 سال کے I mean they are getting disgusted and repulsed کی کیا باتیں شروع ہو گئی ہیں اب لوگ. ہمیں مسئلے کیا چل رہے ہیں آپ لوگ کیا بتانا شروع ہو گئے ہم. I mean, what's wrong? Are you purposely trying to hide the actual problems that we are facing as Muslim teenage or college students or university grads or professionals in corporate environments? Well, you're never going to talk about this? Christians نے ایسے ہی کیا تھا نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں چرچ ڈسمینٹل کیسے ہوا تھا؟ چرچ ڈسمینٹل ہی ایسے ہوا تھا کہ چرچ کے پاس وہ آنسر ہی نہیں تھے جو مسئلوں کا آ رہے تھے. انہوں نے چرچ کو الگ کر دیا کہ بیٹا تم اللہ اللہ کرو, اصلی مسئلوں کا اصلی دین تو ہم کہیں اور سے پریکٹس کر لیں گے. یو تھنک تو لگا تھا کہ کوئی بھی کرسچن اس وقت کرسچینٹی کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتا in his professional life, in his bigger part of the life of his socio-economic problems are never going to be solved by the Bible. ان کا پادری بیچ میں آ گیا تھا, جیسے کہانی ختم. انہوں نے پھر چرچ کو طلاق دے دی کہ جائیں آپ اللہ اللہ کریں, ہمیں بہت بڑے بڑے کام ہیں, بڑے بڑے مسئلے ہیں. اسلام کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پادری کب سے او فادر فار آئی ہیو سین کنفیشن باکس کھول کے بیٹھا ہوا ہے. مسلمان کا مولوی تو والے فادر پریسٹ سنڈروم میں نہیں جا سکتا تھا, کیسے چلا گیا؟ فتوا لینے جاتے ہیں, پتہ بھی ہے حرام کام کریں, اس کا فتوا لینے جاتے ہیں. تو کرسچن بھی یہی کرتے ہیں, کنفیشن باکس میں چرچ سب کچھ کرنے کے بعد او فادر فارگیو می فار آئی ہیو سینڈ. سوچیں 2500 سال یہ کام کیا انہوں نے, 2022 ہو گئی نا, تو 2000 سال سے یہ کام کیا انہوں نے. یہ ہم نے زیادہ پرانا کام نہیں, ہم نے ریسنٹلی شروع کیا, ہم نے کوئی 250 سال سے یہ کام شروع کیا. کنفیشن باکس فلسفی کے اوپر اسلام مسجد کو الگ کر کے رکھ دیا ہم نے. تو ظاہر ہے پھر جب بات اسلام کی, مطلب غیر مسلم اتنا اسلام کر رہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. سب سے زیادہ لکھا گیا لفظ اسلام ہے, اور اس کے خلاف ہی لکھ رہے ہیں, مگر لکھ اسلام ہی کریں. پالیٹکس میں وہ استعمال ہو رہا ہے, ڈینمارک میں استعمال ہو رہا ہے, تو ناروے میں استعمال ہو رہا ہے ووٹ لینے کے لیے, انڈیا میں استعمال ہو رہا ہے اسلام کے خلاف لکھنا ووٹ دینے کے لیے. برن قرآن ڈے, قلعہ مسلم ڈے, ڈرا محمد ڈے. فرانس کا پرائم منسٹر انوالو ہوا ہے. ہسٹری آف دا ورلڈ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. کیسر روم نے نبی اسلام کا خط پڑھا تھا, خسرو پرویز نے سوری, یہ پرشین نے, ایرانی نے, اور اب یہ فرانس کے پریمیئر نے یہ کام کیا. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. سو what we're trying to do is we're trying to empathize with the boy and the girl in America, in Australia, in England, in France, in Germany, in Brazil, کہ بھیا آپ کے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, مانتا ہوں پیسے بنانے گئے میں, they're immigrants, you guys are not immigrants. ان کو بھی اور آپ کو بھی آپس میں کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ مدر ٹو مدر کنیکٹ ہوں, فادر ٹو فادر کنیکٹ ہوں, آپس میں فورمز کھلیں, کھلے عام سوال کریں, کیونکہ مسجد میں سوال پوچھنے پہ آپ کو گالی نہیں پڑے گی تو گولی پڑ جائے گی. کسی کو شک تو نہیں ہے نا کہ میں کیا عجیب باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. پاکستان میں تو سیدھا سوال کریں گے مسجد میں تو فتوا لگ جائے گا. سوال ہی نہیں کر سکتے. نبی اسلام نے انصاری خواتین کی خوبصورتی بیان کی کہ یہ عورتیں سوال کرتی ہیں, اللہ کے اتنے قریب ہیں, ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. That's the beauty of the Ansari woman. اور مسلمان عورت مسجد تو دور کی بات ہے, اپنے گھر میں اپنے باپ سے سوال نہیں کر سکتی. تو we need to know where is the identity crisis here. Identity crisis is inside the Muslim household. Okay, I get it. You gotta make money. I get it. کوئی شک نہیں, بہت ضروری کام ہے. So somebody else has to come for help. تو اس کو اسکول نہ بولیں پلیز, اس کو انسٹیٹیوٹ نہ بولیں. یہ جو ہم نے شروع کرنے لگے انشاءاللہ, یہ ایکو سسٹم ہے پورا, جس میں پورا کا پورا ایک لائف سائیکل, آپ کے لائف سائیکل آف تھاٹ, لائف سائیکل آف یور ایموشن, لائف سائیکل آف یور نالج گزارنا ہے. نالج, اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس تینوں ڈیولپ کرنے ہیں انشاءاللہ. یو ول سی دیٹ. ابھی ویب سائٹ پہ پوری تفصیل لکھنے کی کوشش کی ہے, لکھنے ہوگی تو میں نے اتنی کوشش نہیں کی, میں نے کم لکھا ہے, ویڈیوز میں زیادہ تر بیان کیا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے کورسز ہیں. عربی سیکھنا مطلب بیس میرٹ ہے آپ کا, اس سے کم نہیں. آپ کو کوئی بندہ بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو قرآن پڑھنے پہ, آپس میں حدیث کو بحث کرنے پہ. قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کسی اور ترجمے میں پڑھ لی تو اس بندے جس نے ترجمہ تفسیر لکھی ہے وہ اس کی کتاب ہے. اب تفہیم القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, مودودی صاحب کی کتاب ہے. فی ظلال القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, سید قطب کی کتاب ہے. معارف القرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, مولانا محمد شفیع کی کتاب ہے. بیان القرآن ڈاکٹر اسرار کی کتاب ہے. اللہ کی کتابیں کہاں ہیں؟ اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے. تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ہمیں عربی نہیں آتی.
اچھا چلیں قرآن پاک کے لیے عربی تو ہم کچھ نہ کس طریقے سے سیکھ لیں گے. قرآن کی عربی بھی کہتے ہیں. عربی اٹ سیلف از اے اسکل. جس طرح انگلش بولنی جس کو آتی ہے نا, یو ہیو نو آئیڈیا سائیکولوجیکل ایریز کیا ہوتی ہیں, کہ جس کو انگریزی اور بھی امریکن ایکسنٹ میں بولنی آتی ہے نا, وہ امریکہ میں بھی کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے گوروں سے. صرف پاکستان آ کے شو نہیں مار رہا ہوتا کہ مجھے ایکسنٹ, میرا ایکسنٹ بڑا امریکن ہے. اس کی سائیکالوجی ہی کوئی اور ہوتی ہے جب وہ انگریزی بول رہا ہوتا. صرف اس آئیڈینٹی کو پریکٹس کرنے کے لیے کہ میں امریکہ ہوں, امریکہ میں امریکن ہوں, وہاں پہ اس کا آئی کیو بڑا ہوتا ہے. بات کرتے ہوئے اس کی کانفیڈنس کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے, خالی لینگویج کی ایبلٹی سے نہیں, اور پورا دماغ کھل جاتا ہے اس کا. مطلب پورا تو نہیں, اتنا سارا کہ عام جس کو انگریزی کے ایکسنٹ میں ایشو ہے, وہ اس کی میتھس بھی خراب ہو رہتی ہے, اس کی بایولوجی بھی خراب ہو رہتی ہے, سائیکالوجی بھی خراب ہو رہتی ہے. وہ ٹیکسی والا تو ٹیکسی بھی غلط چلاتا ہے جب گورے پیچھے بیٹھ جائیں. دیکھیں کبھی نوٹس کریں ان کے بیہیویئر. نیو یارک میں دیکھیں, گورا جب بیٹھتا ہے ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے, تو ٹیکسی ڈرائیور اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی بلانگ ہیئر, ٹیکسی تیری ہے, وہ تیرا کسٹمر ہے, پیسے اس نے تجھے دینے. وائی یو ٹرائنگ ٹو پروو ٹو ہم دیٹ یو بلانگ ان ہز کنٹری. سبزی والا بھی پروو کر رہا ہے گورے کو کہ او آئی بلانگ ہیئر. ویک سائیکالوجی پھر ہر جگہ پہ آپ کو پسپا کرتی ہے. بہرحال تو انگریزی کا, جس کو انگریزی کا ایکسنٹ و شگف ہے, پوری گرامر, وہ اس کا آئی کیو بہتر ہے. آئی کیو کیسے بہتر ہو گیا, اس کو زبان اور ایکسنٹ آتا تو. برین از اے ویری مسٹیریس آرگن, ایوری لوب از ویل کنیکٹڈ. اتنا بڑا معاملہ ہے لمبک سسٹم کا, اور لمبک سسٹم کے اوپر لیکچر دینے کا نہیں میرا اس وقت وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہے کورنگ کروں گا انشاءاللہ کوریج کی, کہ برین ورکس کیا ہے. ٹوٹلی ڈفرنٹ سیریز کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. برین ورکس ہے کیا, ہر ایک کو, ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. سو اگر آپ کو انگریزی کے ایکسنٹ میں, امریکن ایکسنٹ میں, امریکہ میں رہ کے آپ کو آتا ہے سارا کچھ, اور آپ کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس کو عربی آتی ہے صحیح تجوید کے ساتھ, جس کو ایکسنٹ بولتے ہیں تجوید کے ساتھ, وہ جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو ریپرزینٹیو اسلام کہتا ہے, اور قرآن پاک کھولتا ہے, یا حدیث کھولتا ہے, یا شرح کھولتا ہے حدیث کی, یا تفسیر کھولتا ہے اصلی پری کلاسیکل اسکالرس کی, وہ جس طریقے سے اسلام سمجھے گا, آپ کو میں بتاؤں, 1000 عالم ایک طرف جن کو نان عربز ہیں, اور ایک وہ کانفیڈنس سے دیکھی گئی نگاہ ایک طرف, جو قرآن پاک کو اسی لنگوسٹک اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر کرتے وقت, جس کو پتا ہو کہ عربی میں بات کیا اور اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے وہ بندہ. اور قرآن تو میجر گفٹ ہے نا. آپسی معاملات کے اندر آپ کے بچوں کی اور ہماری ٹون ہی کوئی اور ہونی ہے اگر عربی میں بات کرنی آتی ہے فل فلوئنسی کے ساتھ. That's why my mission was not to, oh, every Muslim should know Arabic. No, I didn't write that. You should see that on the website. Nor do I ever say that. I always say Arabic should be our primary language. آپ انگریزی بولیں, براک اوباما سے بہتر انگریزی بولیں, no one stopping you. But پھر آپ صحابہ والی عربی بھی تو بولیں نا. You need to understand. We need this for our economical health as well, for our confidence as well, IQ as well, our EQ as well. We need this skill. اور بھی زبانیں ڈالنی ہیں ہم نے, ابھی فیز وائز آئیں گی, اور بھی زبانیں آئیں گی. We needed to teach Muslims other languages as well. مگر عربی was primary. آپ کو 3 زبانیں بھی سکھائیں گے تو پہلی عربی سکھائیں گے انشاءاللہ. کریٹیکل تھنکنگ کا کورس, ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس, اور عربی ایز اے اسکل, یہ 3 پرائمری ہمارے موجولس ہیں. اس کے علاوہ 4 کورسز اور ہیں. یہ 3 مہینے کے 2 کورسز ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کا اور ایموشنل انٹیلیجنس کا, اور 1 یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پر ویک ہوں گے اس کے. ایسا ہوتا کلاس بھی, اور اس میں 4 طریقے سے لرننگ سکھائی جائے گی. مجھے پتا ہے ایجوکیشن سسٹم نے کیا بیماریاں ڈالی ہیں ہمارے اندر, تو میں وہ بیماری نہیں ڈالنے والا انشاءاللہ. ہینڈز آن ٹریننگ ہوگی اس کی, جو آپ سیلف لرننگ کہتے ہیں. کلاس روم ٹریننگ ہوگی, گروپ اسیسمنٹس, گروپ ٹریننگز ہوں گی, لائیو انوائرمنٹس کا ایکسپوجر ہوگا. We are going to expose you into live environments تاکہ آپ ہمیں ریئل کیسز, ریئل لائف کے اندر یہ کام کر کے دکھائیں ہمیں, تب ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کام آ گیا. That's why it's going to take a little more than just a few classes. So کیا پتا 6 مہینے کی کلاس ہو, کیا پتا 5 مہینے کی کلاس ہو, ابھی ٹیسٹنگ کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا. We're testing those algorithms right now. Worst case scenarios پہ کیا ہوگا. کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے گا, کچھ لوگوں کو کم. اوکے, کوئی مقابلہ تھوڑی ہے, یہ کوئی 2 نمبر ایجوکیشن سسٹم تھوڑی ہے جو کہ دنیا میں اس وقت رائج ہے. We're not going to leave anybody behind, inshallah. There is no fail or pass here. There is an assessment کہ آپ کو اسکل میں کتنا کانفیڈنس آ گیا. اوکے
سو چاروں طریقے سے سکھایا جائے گا انشاءاللہ. ایکٹیویٹی بیسڈ ہوگا. کوالٹی کی پوری ٹیم ہائر ہو رہی ہے جو چیک کرے گی ٹیچرس کی ٹرینرز کی کوالٹی کیسی چل رہی ہے. ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہوگی ہر ایک کے ساتھ. لڑکے ہیں لڑکیاں تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ, خود کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ, کہ ہمیں امپروو, ہمیں آپ اپنی کسٹمائزیشن کروائیں اس کی لرننگ کی. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے سیکھتا ہے. لیٹس کسٹمائز دس ایز مچ ایز وی کین. اوکے, سو وی ٹرائنگ آر بیسٹ کی کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں. تو اس انسٹیٹیوٹ اس پروگرام کے اوپر بھی کرٹیکلی تھنک کریں گے نا ہم کہ اس کو کیسے اور فردر امپروومنٹ کی جائے. اوکے, اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ اینڈ ہیئر, اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ لائک دس. ہم 8 کورسز سے اسٹارٹ کر, سائیکالوجی آف اسلام کا کورس ہے انشاءاللہ میں نے کرانا ہے کہ اسلام کی سائیکالوجی کیا ہے, کیسے دیکھنا ہے, کیسے بہیو کرنا ہے اسلام کے اندر, دنیا کے اندر. سیرہ کا کورس ہے انشاءاللہ. اوکے, سیرہ از پارٹ آف ایوری کلاس, بٹ سیرہ تو آنی ہے. اوکے, دس از گوئنگ ٹو بی اے کورس وچ از گوئنگ ٹو بی a permanent part of every, no matter what course you are in, Seerah is going to be a gift for you. Seerah to apne padhni hai inshallah. Okay, Arabi is going to be inshallah 5 days a week, half an hour to 40 minutes, no more than 5 people in a class. انہی کے گروپس بنیں گے, ان کو پھر کوریلیٹ کریں گے, گروپ اور ٹیم بنائیں گے ان کی الگ الگ ملکوں کے, ایک ہی ایج کے لوگوں کی, تاکہ وہ آپس میں اوپنلی ڈسکس کر سکیں ان فورمز میں, ان رومز میں جو ہم نے آپ کو دینے. اور وہ پارٹ آف دا پروگرام ہے کہ آپ کو وہ ٹیم وائز ہی پروجیکٹس ملا کریں گے. سو عربی کے الگ سے ہیں, کرٹیکل تھنکنگ کے الگ سے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کے الگ سے ہیں, بیسک سائیکالوجی آف اسلام کے الگ سے ہیں, سیرہ کے الگ سے ہیں. اور اس طرح کرتے کرتے وی آر گوئنگ ٹو انکریز دا نمبر آف کورسز ہیئر بیسڈ آن کون سی پرابلم چل رہی ہے اس وقت دنیا میں, ان کو سالو کرنے کے لیے کیا کیپیبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے. سو کاؤنسلنگ کا الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے, کاؤنسلرس اپوائنٹڈ ہیں. جس نے آپشن لینی ہے وہ کاؤنسلرس کے ساتھ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو اٹیچ کر دے ونس اے ویک اور ونس اے منتھ, جو بھی آپشن آپ کو بنتی ہے, تاکہ وہ ڈائریکشن سیٹ کرتا رہے آپ کے میجر سائیکالوجی کو, پالش ٹیون کرتا رہے, ٹویک کرتا رہے اس مسئلے کو. یا پھر آپ کو کسی اسکلس میں کسی کورس میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو ری اسٹیبلش کرے اس کورس کے اندر. یہ کاؤنسلر کا کام ہے. سو وی ہیو اے فیکلٹی آف اباؤٹ 100 people for Arabic right now. فیکلٹی جو ٹرینرس ہیں, I think 7 people have been shortlisted for counselors, جن کے ویژنز الائن ہو, سب کو پتا ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی کیپیبلٹی چیک میں ہو, اور کوالٹی کی ٹیم الگ سے ہے. دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک. سارا کچھ آن لائن ہوگا, سب کچھ آن لائن ہے, کہیں پہ فزیکل نہیں جا رہا ہوں میں ابھی تو نہیں جا رہا, گیا بھی تو وی گوئنگ ٹو سی. پاکستانیوں کے لیے دیر از اے لاٹ آف فائنینشیل کوشچن جو کہ ہم نے دیا ہے. اور کیوں دیا ہے, بڑا اعتراض ہو رہا تھا کہ پاکستانی ہونے کا کیا فائدہ ہو. فائدہ ہے پاکستانی ہونے کا. دس از اے پاکستانی وینچر, انیشیٹو. تو پاکستان کے لوکلس کو فائدہ ہونا چاہیے. اب ہارورڈ کے بندے کو, یا امریکہ میں لوکلس کو ٹیوشن کم کیوں رکھی جاتی ہے, ان کی کاسٹ بینیفٹ کا ڈائیگرام فرق ہوتی ہے. ہمارا بھی فرق ہے, اتنا زیادہ فرق ڈالنے کی کوشش کی ہے میں نے کہ ویزیبل ڈفرینس ہو, بٹ جتنا ہو سکتا ہے, بیکاز دس از اے ویری ویل اسٹیبلشڈ فیکلٹی جو ہم نے لی ہے. اٹ از کاسٹنگ اس اے لاٹ اینڈ اٹ شوڈ کاسٹ اس اے لاٹ. آئی ڈونٹ تھنک یہ سارا کام فری میں ہو سکتا, کیونکہ فری میں ہوتا تو زیادہ دیر تک نہیں چلنا تھا. سو آئی پٹ اے لاٹ آف پریمیم آن دس کہ آپ نے لیں جتنے پیسے لینے ہیں, مگر وی نیڈ اے ویری لانگ ٹرم کانٹریکٹ, ہائی کوالٹی ورک چاہیے. اور آپ کو ہم اسی کوالٹی میجر کے اوپر ٹیسٹ کریں گے کہ جس کوالٹی میجر پہ جو اسٹوڈنٹ کا برین ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اوکے, سو اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ پروجیکٹ. That's why it was established as the flagship project. Many teams, many vendors, many companies came together to make this happen. میری خواہش یہ ہے کہ فرسٹ کو آپ کو اناؤنسمنٹ ہو جائے اور آپ کے پاس نمبرز, ای میلز اور آپ کی لاگ ان آئی ڈیز بن چکی ہوئی ہوں. آپ کو بس تمام تر ایکسیس مل جائیں کہ یہاں پہ آ کے رجسٹری شروع کر دیں. پوری دنیا کے تمام تر لوگوں کے لیے اوپن ہے. اٹ از ناٹ اے مسلم اور نان مسلم تھنگ, بٹ اٹ از a platform to understand Islam, to become a Muslim, to identify yourself as a Muslim, to know what Islam can give you, and to know what you can give other Muslims as a representative of Islam, as a positive psychologist, as a skillful teacher. اور آپ کا جو فرسٹ 5-6 بیچز ہونے, ہم نے ان کو اسی طریقے سے انڈکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں. we'll pay you to train other people because we need a way bigger faculty جو کہ ہمارے ویژن کے ساتھ aligned ہو. So it's a natural course جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ہارورڈ کے پروفیسر ہارورڈ گریجویٹ ہی ہیں, makes perfect sense.
So this is how it's going to work here as well. Plus anyone wants to train anyone, جو بھی آپ نے کورس خود کروانا ہو, آپ اپنا کورس ہمیں سبمٹ کریں. وہ اگر گلوبل پرابلم کو سالو کرنے کا کورس ہے, اوکے, یو بیکم ون آف our trainers. It's such a big platform. پوری دنیا کے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں ہم. We need as much help as we can get. ہر چیز تو ہر بندہ نہیں پڑھا سکتا. سو میں نے تو خود بھی ایک ہی کورس کروانا تھا. ابھی شروع کے بیچز کو میں 3 کورس کروا رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں گے میرے سے بہتر ٹیچر, میرے ہی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ نکلیں گے جو کہ میں نے اپنے سے بہتر ٹیچر بنانے, وہ پھر ری ٹرین کریں گے ہر ایک کو جو نئے بیچز ہیں. سو دس از ہاؤ وی آر پلیسنگ اٹ انشاءاللہ ان دا ورلڈ. we're opening up our doors for this ecosystem, this school. اس کا نام آپ کو میں جان کے بھی روک کے بیٹھا ہوں, ابھی آپ کو کچھ دنوں میں نام بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ ابھی شاید شبہ یہ ہے کہ میری ٹیم نے کہا تھا 1 رمضان کو لانچ رکھیں, اور ابھی خالی ٹیسٹ بیچز لیں اور پوری طریقے سے ان کو اسی طرح ٹرین کریں جیسے ہوتا ہے, مگر آفیشیل لانچ 1 رمضان کو کر دیں, یا پھر ایٹ لیسٹ رمضان میں کسی ڈیٹ کو کریں. So I'm still thinking about it. It's a very good idea because it will give us time to, isko stress testing kehte hain, to put a lot of stress on the system, especially IT level ke upar, kyunki finance is involved and we don't want to take any chance. Aur yaad rakhiyega, just in case if you think there is going to be any kind of lack of transparency, to aapko nazar aayegi kya kya ho raha hai. Inshallah sab cheezein, sab feedback open website ke upar, ratings aa rahi hongi aapke trainers کی, sab kuch nazar aa raha hoga. کوئی مسئلہ ہے کسی کو کسی بھی پروسیس کے اوپر, اسپیشلی فائنینشیل لیول کے اوپر, اسی وقت ہائی لائٹ کریں گے ہم. دس از اے مسلم تھنگ, اوکے. The way you're going to get any sort of expectation from a Sahabi, this institute is inshallah going to live up to that expectation as an entity. وہ آپ کو جس طریقے کی ٹریٹمنٹ اس انسٹیٹیوٹ سے ملنی ہے کسی بھی ممبر آف دا انسٹیٹیوٹ سے, وہ ٹرو ریپرزینٹیشن آف اسلام ہی ہونی چاہیے, اسپیشلی فرام our trainers and in turn our students inshallah. So this is how as much detail as I can give you. I hope this is very clear. Basif, are you still on mute or are you on? I do not know. But میں آپ کو پھر دیکھتا ہوں آپ میوٹ ہیں تو. Here you go. So I hope this is very clear. Please آپ unmute کر لیں واسف آپ. آپ کا سوال چونکہ میرا ان باکس پوری طرح فلڈ ہو چکا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ کے لیے, اسپیشلی کریٹیکل تھنکنگ کے کورس کے لیے. نمبر 1 عربی کی ڈیمانڈ ہے, نمبر 2 کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہے, پھر سیرا کی ڈیمانڈ ہے. تو یا انشاءاللہ سب آ رہے ہیں, اور بھی بڑے کورس ہیں, ویری ایکسائٹنگ کورسز کمنگ اپ. مگر وہ کورس کیوں ڈیزائن ہو رہا ہے کہ اس کی ریلیونس ہے آج کل کے اور اگلے کچھ 50-60 سالوں کے اندر آنے والے میجر مسائل کو حل, جو کہ سائیکالوجی آف اسلام اور تھاٹ آف اسلام کو اسٹیبلش کر سکیں انسائڈ دا مسلمس. وی نیڈ ٹو بیکم اے سنگل یونٹ, اور تبھی ہوگا جب یہ 5-7 اسکلز آتی ہوں گی. جی Wasif, I hope I've clarified all of the questions regarding this new venture of ours, inshallah. Yes, sir. Alhamdulillah. It's very well explained. Okay, sir. Let's proceed with the questions. Yes, sir. Let's jump in the top 10 questions only today, okay, and then we call it a day, inshallah. All right, sir. Start with a girl, then a boy, then a girl, then a boy. Okay. So let's just start with the end of the list. Okay. اگر آپ کا پچھلے کسی بھی سیشن میں نا right before this session question ہو چکا ہوا ہے تو give somebody else a chance, please. So I'm going to go with the end of the list, which is Varda Bhatti. If you have a question, you can unmute. Okay, Wasif, I'm going to make you the host now. Yes, sir. دیکھتے رہنا کیونکہ پھر میں بھی میوٹ ہو جاؤں گا. اچھا مجھے دیکھتے رہنا. Keep an eye on me. There you go. So مجھے وہ اصل میں نا وردہ کے نام کے اوپر وہ آپشن ہی نہیں آ رہی تھی, ask to unmute والی for some reason. I don't know how this works. This Zoom thing is not user friendly. So just start randomly. آپ کے پاس شاید آ رہی ہو. Let's start with Miss Pariha. She raised her hand as well.
السلام Priya, علیکم please. سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, ایک سوشل سا ایشو ہے اور اکثر ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں, اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم جب بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں اسٹاپ پہ ہم بہت سارے بیگرز کو دیکھتے ہیں, اور اگر ہم ذہن میں یہ چیز لائیں کہ جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, تو ہم اس کو دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک اور جو ہمارے ارد گرد سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں, تو آپ ان کو نہ دیں, آپ ان کو دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید بھی بھیک مانگتے رہیں, حالانکہ ان سے تو یہ ساری کی ساری بھیک جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ان کا کوئی وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سارا ان سے لے لیتا ہے, تو آپ تو کسی طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے. تو اٹس جسٹ سو مچ کنفیوزنگ کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ ہم آپس میں مطلب سب لوگ جو ہے بیٹھ کر اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کیا کریں. تو پلیز گائیڈ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا صحیح ہے اس سین میں. تھینک یو ویری مچ سر. بچے جب خاص ایج تک پہنچ رہے ہوتے ہیں نا, 12 سال 13 سال, تو ان کو نا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا چائلڈ برین ورکس. ان کے ہوتے ہوئے دے دیا کریں پیسے, ان کے ہوتے ہوئے ان کو پیسے دے دیا کریں. سو جو بگر پرابلم ہے نا اس وقت سوسائٹی کی, وہ یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل بیگنگ یا سیلف اسٹیم یا غیرت کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے قوم سے. ہو رہا ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب غیرت ہی ہوتی ہے نا پیسے نہ مانگے بندہ. جنرلی اسپیکنگ بہت عوام اس بات سے تنگ ہے. انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اس کو. پولیٹیشینس خود پتہ ہے مجھے کچھ کا, خود انوالو ہیں, پروفیشنل ریکٹ ہے ان کا, بیگرز کی پراپر بزنس ہے ان کا, پولیٹیشینز ہے. ایم این ایز کی بات بتا رہا ہوں. So when I look at it, I'm looking at it from a perspective کہ کیا ان لوگوں کی اتنی پاپولیشن ہے کہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کریں گے, غیرت ختم ہو رہی ہے, یا پھر ان لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے جو کہ ان کو پیسے دیتے ہیں, جو گاڑیوں کو اشاروں پہ رکتے ہیں, یہ بیگرز پیسے مانگتے ہیں. تو ان کی پاپولیشن کس کی زیادہ ہے؟ آبویسلی ان کی زیادہ ہے کہ جو پیسے دینے یا نہ دیں, مطلب جو بھی آپشن ہے, جن سے پیسے مانگے جائیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, یا جو پیسے مانگتے ہیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے. یہ آنسر ہے جو ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں. سو اس پاپولیشن میں گیونگ کا فیکٹر ختم کیا جائے یا رسک لیا جائے کہ نہیں, یہ میں اس اینگل سے دیکھا. تو نو, وہ بڑا مسئلہ ہے. I mean, I totally agree with what you're saying. Most of those people are just professionals. They're never going to be helped even if they are professionals. مگر give کا فیکٹر جو ہے نا, this is a way bigger problem. اگر اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں بچوں کو اسپیشلی, سو اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ بچوں کے سامنے, کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں تو مانگتے نہیں آپ سے, تو ہر بندہ ان کو کیٹر تو کر سکتا ہے. تو بچوں کے سامنے ان کو دے دیا کریں, اور بچے نہ ہو تو پھر تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں. مگر بچوں کے سامنے یہ تحقیقی موڈ میں نہ, کیونکہ وہ گیو فیکٹر کی بجائے پھر وہ انصاف فیکٹر, رحم کی بجائے انصاف کی طرف آ جائے گی اس کی نارمل مینٹل ڈسپوزیشن بچے کی. سو جنرلی اسپیکنگ بچے کو گیور بنائیں, وہ ہمارا کام ہے. یہی تو ختم ہو گیا اسلام میں, مسلمانوں میں. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی گیونگ کی تھی, وہی ہم نے ختم کر دی. نبی اسلام کے بارے میں جو پورے عرب نے سب سے پہلے بات نوٹس کرنی تھی وہ یہ کہ نبی اسلام کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے, کچھ بھی ہو. میں آپ کو اب لمبی حدیثیں نہیں سناؤں گا, مگر مطلب کیا میں لسٹ بتاؤں, میرے ذہن میں کوئی 8-9 حدیثیں اس وقت آتی ہیں, جو علی بن ابی طالب کی, یا ابو بکر صدیق کے نام لے لیں. ابو بکر صدیق کو کیسے جانتے تھے, عرب کیا کہتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا چیز مشہور تھی, برانڈ کیا مشہور تھا؟ غلام آزاد کرانے والا. سوچے تو صحیح, مسلمز آر گیورز, بورن گیورز ہیں ہم.
یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے گیو فیکٹر ختم کر دیا. کس کے پیچھے؟ وہ 18-19 بندے جو ہفتے میں مجھے ملتے ہیں پروفیشنل بیگرز, ان کے پیچھے میرا بچہ گیور سے ریسیور بن جائے. جی سر, یہی کوشچن میرے بچے نے کیا تھا, کیونکہ ہم نے عادت ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کرم ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے کسی مسئلے کو لے کر, کوئی سلوشن مانگ رہا ہے. وہ مطلب وہ دیکھتے ہیں, میرا کام ایسا ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, تو پھر وہی چیز اگر ہم باہر کوئی ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں دیتے, وہ خود مجھ سے پہلے وہ کہتا ماں وہ دیکھیں وہ بندہ آ رہا ہے. بچے کو تو نہیں یہ پتا جو نا کہ آگے پڑے ہاں ہوئے ہیں اندر پیسے, جی ایگزیکٹلی بالکل وہ صحیح میں نے بات. یاد کچھ رکھیے پیسے گا میں آپ کو رکھے ہوئے حدیث ہیں. سنا دوں تاکہ آپ جی کو فلسفی کلیئر, حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس پہ لعنت ہو. اور سے سمجھیں اس حدیث کو کہ جس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس پہ لعنت ہو, اور جس نے نہ دیا اس پہ بھی لعنت ہو. ٹھیک ہے, دونوں کو اکٹھا کرب کیا نبی علیہ السلام نے کہ تم اپنی غیرت کو نہیں بیچ سکتے, آپ خود کرو, اللہ نے تمہیں جو جتنی طاقت دی اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے, اور اگر تم سے کوئی مانگ لے تو یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہے اور تم نہ, اتنی تمہارے اندر غیرت, دونوں کی دیکھیں غیرت کیسے ٹریگر کر دی. کیا خوبصورت بیلنس کہ جس نے اللہ کے نام پہ لوگوں سے مانگا لعنت ہو اس کے اوپر, اور جس نے نہ دیا اس پہ بھی لعنت ہو. سچ اے بیوٹیفل بیلنس. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم. میں نوٹس کر رہا ہوں یہ کوشچن کو میں نے اس لیے ذرا سے تفصیل سے آنسر کیا ہے. اٹس اے بگ پرابلم اینڈ آئی بیٹر سالو اٹ. لیٹس جسٹ ٹیک دی نیکسٹ کوشچن سر. تھینک یو سر. نو پرابلم. السلام علیکم. سر نیکسٹ کوشچن ہم لیں گے, مس فرحانہ بیگم نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. نو, ایک خاتون کے بعد ایک مرد کی بات. چلیں ابھی لے لیں, آپ نام لے لیا آپ نے ان کا, اس طریقے سے بیلنس کیا. السلام علیکم سر, کین یو ہیئر می؟ السلام. یس میم, آئی کین یو ہیئر می؟ سر میرا سوال یہ تھا, یس آئی کین ہیئر یو. سر میرا سوال یہ تھا, میں پیشے کے اعتبار سے میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ, اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ اباؤٹ دا ہیومن برین اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. تو مجھے پتا ہے کہ ڈوپامین کیا کرتا ہے, مجھے پتا ہے سیروٹونن کیا کرتا ہے, آئی نو دا کیمسٹری, بٹ یہ صرف جاننا میرے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈوپامین سرچ سے بچائے, کہ جب میں سوشل میڈیا پہ جاؤں یا انسٹاگرام پہ جاؤں تو وہ مجھے وہ جو ایک لائکس کے لیے یا وہ جو ہمیں ڈوپامین کے لیے مزید سے مزید تر خواہش ہوتی ہے اس سے بچائے. مطلب صرف جاننا کافی نہیں ہے. تو جیسے اگر فار ایگزامپل ہم سائیکائٹری میں یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے وہ اس کو ڈرگ ڈیٹاکس کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک لیس ایڈکٹیو ڈرگ پہ ڈالتے ہیں یا ایک لیس ایڈکٹیو چیز پہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سلولی ڈیٹاکس کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ کہ یہ جو ہمارے پاس ایک سائیکل آف ڈوپامین سرج اینڈ اوور ڈرائیو میں جانے والا جو ہے لمبک سسٹم کو جو ہائی جیک کیا جاتا ہے, اینڈ ہاؤ دا سوشل میڈیا ہینڈلز ڈو دیٹ, اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے ہماری نوجوان نسل کو, کیونکہ صرف جاننا کافی نہیں ہے, اس کے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے ویز ہونے چاہیے. اور دوسرا چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ آئی بین ان سائیکائٹری اینڈ سائیکالوجی فار مور دین 10 years now, بٹ میں نے آپ سے پہلے چند ایک لوگوں کے پرابلی جن کو یہ سنا ہوگا جو خدا کو, اللہ کو کنیکٹ کرتے ہیں, اسلام کو کنیکٹ کرتے ہیں سائیکالوجی سے. ورنہ اس سے پہلے پاکستان میں بھی, ابراڈ جہاں پہ بھی میں نے ٹریننگ لی ہے, ہر جگہ کہیں میں نے مطلب بلکہ اس بات کو تو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ خدا کا اور سائیکالوجی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, اٹس ناٹ ریلیٹڈ بائی اینی مینس, اور اگر آپ یہ کریں گے تو اٹس unethical, it's morally wrong, or yeah, it's wrong in so many ways. You cannot judge a patient, you cannot add religion to your treatment or something. So this is my question. Yeah, I lost track of your actual question. Last part تو مجھے سمجھ آ گیا. اسلام اور کسی اور ریلیجن میں فرق یہ ہے نا کہ اسلام it actually has written about whatever goes on inside the mind of the human being. And اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے, اللہ کو بہتر پتا تھا کب کس کو کیا انسان کو ایز اے جنرل فزیشین آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اسپیشلی آف سائیکالوجی. جو آپ نے بات کی نا, آپ کو آپ انمیوٹ ہی رہیے گا, میرے ساتھ ہی رہیے گا. I want to talk to you about this. Your typical dopamine receptor response اور atypical dopamine receptor response کا آپ کو فرق پتا ہے نا؟ جی D2 and D4.
Yeah, no, not just between D2 and D4, but even if, okay, let's just say, take serotonin's, अच्छा मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि मैंने और आपने टेक्निकल गुफ्तगू शुरू कर देनी है, and we're going to lose the current layer जो इस वक्त रूम में बैठी है, उनका जो डोपामाइन सर्ज है ना, वो जीरो चली जाएगी. We want to maintain that dopamine surge, and for that we need to be a little more relevant. You know, this is the classical, typical dopamine reception we're trying to trigger, right? Now, I'm going to actually tell you something ताकि सबको आसानी से समझ भी आ जाए. Because this is an amazing question you asked. Okay, so retardation possible है? Of course retardation possible है. आप जब taper out करती है ना patient को medicinal तरीके से, you actually, you know, lower the dose and you lower the frequency of the dose. Okay, and either or दोनों काम कर सकते हैं हम. Okay, we don't lower the frequency because कई दफा आपकी जो ड्रग है वो फ्रीक्वेंसी डिमांड करती है, तो आप डोज उसकी पोटेंसी लोअर करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देते हैं कई दफा, डिपेंडेंट ऑन के कहाँ पे आपने स्ट्राइक करनी है. ऑफ कोर्स सेरोटोनर्जिक ड्रग्स की डोज आप कम नहीं कर सकते. यू माइट हैव नोटिस दैट कि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ही खेलना पड़ेगा खाली. और लेट्स जस्ट से, खैर मैं जनरली आपको बताता हूँ ताकि आप सबको ऊपर चल जाए. जब आप साइकियाट्रिक एवेल्यूशन करते हैं तो आप एक मिलीग्राम को मैप करते हैं नैनोलीटर पर मिलीग्राम के न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, मिलीग्राम ऑफ दैट मेडिसिन को. नाउ मैंने कभी बताया नहीं, आपको पता होगा, आप प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, कि हायर सेरोटोनिन इज आल्सो, यू नो, डिप्रेशन. यू नो, I give a general blanket statement कि डिप्रेशन से निकलने के लिए SSRI लगा दी तो डिप्रेशन खत्म हो गया. तो इस्लाम में भी तो, you know, serotonergic value बहुत क्लियर है. आहद का केमिकल है सेरोटोनिन, and I actually believe that. Okay, hierarchy of competence define हुई, कहाँ से आई? सेरोटोनिन से आई. Okay, so जितना ऊपर जाएंगे आप सेरोटोनिन हाई होगा. But you might have noticed कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के सेरोटोनिन लेवल हाई ही होता है. Okay, so is there like a sweet spot of serotonin? No, this is not a sweet spot. Higher depression के patients का serotonin high इसलिए होता है because वो reuptake हो रहा होता है. Okay. Yeah. और दूसरी बात, अब इसको फ्लिप साइड पे देखें कि आपके पास सारा कुछ आ गया, आप अल्फा हैं, आप बिल गेट्स हैं, अब मैं क्या करूं? नेचुरली आपका सेरोटोनर्जिक वैल्यू हाई थी, अब आपके पास साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन कोई रही नहीं कि ओके नाउ व्हाट, मेरी डोपामाइन वैल्यू नीचे चली गई अब. Okay. Now I got everything. Now I got nothing to move for. So serotonin मेरा पीक भी रहेगा, डोपामाइन ड्रॉप होगी. So आप दोनों के कॉम्बो में देखेंगी तो वो बंदा डिप्रेशन का पेशेंट ही होगा. असल में सेरोटोनिन उतना ही है, मगर डोप वैल्यू नीचे चली गई है तो सेरोटोनिन अपनी मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है. Hence डिप्रेशन के पेशेंट का सेरोटोनिन हाई होता है. Okay. So when you and I are going to talk about this, we're going to out talk ourselves, you know, the conversation to out talk ourselves, you know, out of the purpose. We're going to talk ourselves out of the purpose because मैं और आप बहुत टेक्निकल हो रहे हैं. Okay, so मैं टेक्निकल होने की बजाय मैं चूंकि आपका आंसर क्वेश्चन आपका टेक्निकल है तो मैं आपको आंसर भी टेक्निकल दे रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नली इंड्यूस्ड मेडिसिनल थेरेपी करनी है आपने तो फिर टेपर आउट करना पड़ेगा. मगर आपने इंटरनल इंड्यूस्ड मेडिसिनल थेरेपी करनी है तो फिर टेपर आउट की जरूरत नहीं है. सडन अटैक भी कर सकते हैं. यू कैन एम्बुश अ रिसेप्टर एंड पीपल एंड डॉक्टर्स डू एम्बुश अ रिसेप्टर. एकदम, यू नो, आप उसको जीरो पे ले आए एकदम. सॉरी आई एम कटिंग यू अक्रॉस, लेकिन कोल्ड टर्की डजंट वर्क ऑन एवरीबॉडी. यही तो मसला है हमारी कौम का कि मतलब सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है, सोशल मीडिया डिटॉक्स पे 4 दिन के लिए फेसबुक छोड़ देंगे, 8 दिन बाद दोबारा और डबल इंटेंसिटी से उस पे पहुंच जाएंगे. सो आई मीन देयर हैज टू बी अ ग्रेजुअल टेपरिंग. It has to be, but what I'm saying is theoretic, hence placebos. Hence placebo, right? Placebo is cold turkey. Yeah. You know, every placebo is cold turkey. You're not giving him any medicine and he's thinking he's getting the medicine. So internally induced receptor response है वो. Externally induced तो हो ही नहीं कुछ, उसने तो शुगर पिल लिया खाली. समझ रहे?
So placebo is a great case study कि आप you can go cold turkey on any in adverse condition. I mean, coke addicts को हमने placebo के ऊपर treat होते देखा है, you know, हो जाते हैं. Yeah. तो क्या होता है? Mind over body, mind itself generates internally. आप hormone release कर रहे होते हैं. Okay, good enough. तो फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना. अब मैं इतनी टेक्निकलिटी में पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा. अम्मी अब्बू को तो नहीं पता होता मैं क्या बातें कर रहा हूँ. So we just give a layman terminology कि okay, you know what, आप सेल फोन छुड़ा दें प्लीज, सेल फोन तोड़ दें. Okay, can it happen? Yeah, it has happened. इसको जीरो एक्टिविटी रूम कहते हैं. मैंने स्कूल्स में किया था. जब ये कोरोना आया था उस वक्त छोड़ना पड़ा, स्कूल ही खत्म हो गए थे. उस दौरान तक हम जीरो एक्टिविटी रूम पे थे. तो जीरो एक्टिविटी के अंदर व्हाइट रूम क्रिएट हुआ और वी जस्ट पुट ए चेयर, nothing else, a table, nothing else. Okay, bathroom के अंदर very well monitored चीजें थी. कुछ ऐसी नहीं चीजें, sharp tools तो नहीं है कुछ. और बच्चे को 3-4 घंटे की जीरो एक्टिविटी के अंदर just sit down. You want something? Read a book. Okay, what kind of book? Fat books. You know, antagonistic environment, a dopamine antagonistic environment. Okay, क्या हुआ? चीखे मार मार के रोए हैं. कौन? कैन यू बिलीव कौन रोता था? बाइक खड़ी हुई मॉनिटरिंग करती हुई उसकी अम्मी मेरे साथ बैठ के मुझे बदवाएं देना शुरू हो दी कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया. क्यों? उसका बेटा बस वॉक कर रहा है, रूम में बैठा हुआ है, दीवारों को घूर रहा है. कुछ देर बाद पेंट उखाड़ना शुरू हो रहा है. ऑब्वियसली डोपामाइन सर्ज आ रही है नीचे से. He's got to do something. You have to understand the problem was with the mother, not with the son. So the real dope addicts are the parents. ये manifestation बच्चों में नजर आ रही है. So you gotta go cold turkey where it actually matters. Not, मैं आपको आसान करके बताता हूँ. समझ लें टीवी चैनल्स बंद हो जाएं for the sake of my discussion, hypothetically speaking, मॉर्निंग शोज बंद हो जाएं. अगर मॉर्निंग शोज बंद हो गए ना तो बच्चों की परवरिश पर 12 to 13, 15% बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो वाला टाइम अम्मी मजबूरन अपने बच्चों को दे रही होगी. So we're going cold turkey somewhere else or taper down. बच्चा हो रहा है, cold turkey अम्मी हो रही. We're stopping the dopamine of the mother to taper down the dopamine of the child. See how the whole triangle is made. So I'm just giving an example here. So when you have to stop a certain dopamine surge of somebody, you need to find another place where he's actually, catalyzing the whole reaction of his own, dopamine. I always give the cooking examples ना कि जब अगर खाने में कड़वाहट ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं? ख़वातीन क्या करते हैं? They put a little sugar in there, or maybe some salt in there, right? That's only for cooking, right? But the exact same portion is being cooked in the brain. When serotonin high होता है, so you increase dopamine to lower the serotonin, or norepinephrine का कोई ट्रिगर लगवाएं तो जीरो एक्टिविटी रूम में नोरेपिनेफ्रिन के ट्रिगर्स थे. मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ because girls usually cooks, उनको पता होता है कि केमिकल्स असल में कॉम्बिनेशन में काम करते होते हैं. So I hope I forgot your name, but I hope you know Farhana, you know okay, you're a consultant, so you'll be getting a lot of therapy patients. So you might want to change your perspective towards how cold can you give that turkey to him. You know what I'm saying? And you can give it real cold, trust me. It works if you can actually complement that with something else. Karwati kam karni na, which it does work. It does work. But the only thing is कि I'm just worried for our youth, how much are they willing to take cold turkey, given अभी हमारे लिए उस तरह possible नहीं है. मतलब उसके लिए हम दोनों को पकड़ना पड़ेगा, माँ बाप को भी. Yeah, exactly. They're never gonna be. Nobody likes to get cold turkey. Right? No, are you kidding me? You need to see the whole equation, और आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे खेलने वाले. Okay, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ बच्चे को आईपैड छुड़वा दे. मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे को सॉकर खिलवाएं, क्रिकेट खिलवाएं, पेट घर में पेट होना चाहिए. Okay, so okay, here you go. You said okay, dopamine addiction बहुत हो गया. मैं क्या करूँ? कोई feasible solution दें. We can't just say कि problem है. Solution is okay. Dopamine is convenience. Yeah, that's D4. Convenience. Okay. So what's the solution? Inconvenience. That's taper down it in its own self.
کیونکہ اسکول جانا تو پھر بھی ہے, ڈوپامین تو ملے گی, اسکول پہنچتے ڈوپامین ملے گی, مگر وہ پیدل جائے گا. That's not cold turkey. We're still, exciting the receptors here. It's a highly excitatory response. School پہنچ گئے, uniform پہنا. There's a lot of dopamine there. Yeah. Okay. So, کتنی ڈوپامین, کافی ڈوپامین ہے بھائی, بہت مزہ آئے گا اسکول پہنچ کے. Trust me, you're gonna feel better. پیدل جائیں گے اسکول کے گیٹ پہ پہنچ کے, زیادہ اچھا لگے گا. So it's real dopamine. Yeah, it is real dopamine. Is it as much as I was getting before? No, it's way more than what you were getting before. اسکول پہنچنے کی ڈوپامین تو زیادہ ملی ہے آپ کو, مگر یہ جو کنوینئنس کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھنا اور وہاں پہنچ جانا کی وجہ سے جو آپ کا ریسپٹر ڈائلیشن ہوئی تھی, وہ تھوڑی ہو گئی. اب تو لگے گا ایسے جیسے زیادہ ڈوپامین ملی ہے, اصل میں ڈوپامین کم ملی ہے, لگے گا زیادہ. کیوں؟ ریسپٹر چھوٹا کر رہے ہیں اس کا. سو نینو لیٹر تو کم ہی ہوں گے, پر ملے گا. Down-regulation of receptors. یا ڈاؤن ورڈ تھروٹل Down-regulation کہتے of ہیں اس کو. receptors. یا ایگزیکٹلی. سو ڈاؤن ریگولیشن تو ہم نے کر دی ہے. اب اس کی ایکسائٹیشن کوشنٹ اوپر چلے گئے ہیں, ڈوپامین لیول اسی چلا گیا. It's a classical therapy. I mean, it's not like اب آپ نے ایک جانور پالا ہوا ہے, it's not going to grow tomorrow, right? It's going to take its time. ڈاؤن ریگولیشن تو کرے گا ہی کرے گا. پیٹ ہے وہ آپ کا, وہ کیا کرے, اگلے دن بڑا ہو جائے, نہیں ہوگا. ڈاؤن ریگولیشن تو ہونی ہی ہونی. You know what I'm saying? So it's I mean, there was اب میں لمبی کیا آپ کی بات بہت لمبا چلا جائے گا, واقعی کے سوال رکے ہوئے, بٹ مجھے ایک دو ایگزامپلس پتہ ہیں کہ alcohol, for example, is a down regulator of dopamine. Alcohol, can you believe it? I mean, for at first mental response you think, okay, every drug is high dopaminergic agonistic values ہے. alcohol کی نہیں ہے. So alcohol کس کو دی جاتی ہے؟ drug addicts کو. Dopamine down regulator ہے. I mean, can you believe it? It works like magic. Because they need that sort of a, distraction. Okay, اس لیول کی distraction ہے, but dopamine down regulator ہے alcohol. Okay. In the big picture, کام تو کر رہے ہیں. تو وہ ہوتا کیا پھر؟ کسی اور لیول پہ ڈیوسٹیٹ ہو جاتا ہے وہ, کسی اور جگہ پہ, پھر وہ کسی اور ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ, some anonymous group is going to join some time in his life. Addiction تو آپ نے دے دی ہے نا, مگر وہ کوک سے تو نکل آیا, کوکین سے. اوکے, سو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, بٹ آسمان سے تو گر گیا نا. So that's the classical psychological technique. اب لاسٹ پارٹ جو ہے نا آپ کے سوال کو بہت ضروری ہے, اس لیے ورنہ میں اس کو اسکپ کر دیتا کہ چلو بڑا سوال جواب ہو گیا. اسلام اور سائیکالوجی یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے. قرآن پاک اصل میں سائیکالوجی کی کتاب ہے. انسان کو سکھایا بیہیویئر کیسے کرنا ہے, اور کیا ہے سائیکالوجی. اب آپ کو صحیح کہہ رہی ہیں, میں آج تک میں بھی نہیں جانتا ہوں کسی سائیکالوجسٹ کو کہ جو اسلام کے اوپر کریکٹیو تھراپی کر رہا ہو. اسلامکلی کریکٹیو تھراپی سیلف انڈیویجول ٹارگیٹ کرتے ہیں خالی کہ تم بس, مائی جاب از ٹو میک یو فیل ہیپی مین, بس کہانی ختم. بے شک یو گیٹ اے ڈیورس, آئی ڈونٹ کیئر, I need to fix you up. You're my patient, I'm going to fix you up. That's your first mental disposition. And happiness triggers لگاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. You might have noticed ہر تیسری بندے کو بس سیروٹونن دے رہے ہیں. Every third guy is highly, prone to get a serotonergic shot. Oxytocin at best. That's it. اور کیا دے رہے ہیں؟ سیڈیٹ کرتے ہیں بس. Zoloft. You know what I'm saying? Zoloft. Really? Zoloft? That's your solution to everything? Yeah. Everything. Like literally everything. Sedatives. And you and I both know sedative karta kya hai, serotonergic mapping. He's never going to be normal again. Even if he say he's going to be, he's never going to be. اور خاص ایج تک آپ نے دے دیا اس کی, ٹینیئر اتنا تھا, تو پھر تو آپ نے اس کو, اس سے بہت بہتر تھا کسی اور بیماری کے لیے آپ کے پاس آ جاتا, کیونکہ آپ نے وہی والی لگائی ہے. بی پی ٹی کے پیشنٹس کو بائی پولر کنورٹ کرتے ہیں. I mean, we both know we do that, right? It's not a joke. بورڈر لائن کا پیشنٹ آیا اور بائی پولر ٹینڈنسیز لے کے 3 سال میں بائی پولر کنورٹ ہوگا, کیوں وہ 3 سال بڑے اچھے گزرے. This is it. That's what we're going to do. اور بائی پولر کا علاج بھی نہیں کوئی,
15 साल की थेरेपी है, वो कौन सी मेडिसिनल थेरेपी है? क्या है थेरेपी? सुला के रखो इसको बस. That's not a cure, not even a cure. तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज है. That's not even a therapy. No? You put a guy down to sleep for months. That's it. You know, so मैं अब क्या बताऊं आपको? इस्लाम तो बहुत मतलब इस्लाम तो पास से भी नहीं गुजरा इन लोगों के, और नाम इनके पाकिस्तानी मुसलमान बैठे हुए यहाँ पे दवाइयों पे दवाई इंजेक्ट कर रहे हैं बैठ के. तो आपको पता है फलाना, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, कोई भी बंदा मुझे पूछता है ना साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, ऐसा नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए यार. इवन दो आई डोंट ट्रस्ट देम. जब साइंस नहीं पढ़ी ना, न्यूरो नहीं पढ़ी होती, मगर साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं, वो दवाई दे देगा तुझे. वो अगले मतलब पहले 25 सेकंड में फैसला कर लेगा दवाई कौन सी देनी. अगले 50 मिनट तुम्हारा टाइम दवाई वही देगा जो पहले 25 सेकंड में फैसला कर. 50 मिनट बाद दवाई वो देगा, बीच में बस वैलिडेट करेगा अगर अच्छा आदमी, बाकी तो वैलिडेट भी नहीं करते, देगा लेकिन दवाई. और होगी वो 99% चांस चाहिए कि सेडेटिव होगा, कॉम्बो के साथ देगा, कॉम्बो के साथ देगा. नहीं से आई वुड अ बिट डिसएग्री. ऐसा नहीं होता. आई हैव सीन सक्सेस एज वेल. लेकिन द ओनली थिंग इज दैट मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस्लाम और साइकोलॉजी को इकट्ठा क्यों नहीं यूज किया जाता. मतलब क्यों कहा जाता है कि नहीं दिस इज सो एंटी साइकोलॉजी थिंग, जो कि मैंने भी आज तक पढ़ी है. ऐसे क्यों पूछना चाह रही हूँ. Well, okay, let's just take it case to case. मुझे मिसाल दें, मैं आपको बताता हूँ कि मिथ बस्टिंग कैसे करनी है इसकी. मैंने बाय द वे आज तक जितने भी वीडियोस किए ना, उसमें मैंने इसी मिथ को तोड़ने की मोटिव रखा हुआ है. अब यू माइट हैव नोटिस्ड, मैं सबलिमिनली इम्प्लिसिटली नहीं होता तो डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली बोल देता होता हूँ कि मैंने एक खास पोर्शन रखा होता है वीडियो का, कि लोगों को पता चले कि भाई इस्लाम ने ही जिस्म को सर्जरी करके, कुरान ने बताया कि नफ्सियात काम कैसे करती हैं. मशीन का मैनुअल ही साइकोलॉजी है, और कुरान उसी मैनुअल को एड्रेस करे बार बार. आई नीड टू break that myth because I too went through the same dissonance, the psychological dissonance, कि ये क्या इधर और हो गया यहाँ पे, either psychology or Islam, or either Islam or psychology. Then I had to make a conscious decision कि नहीं भाई, Islam is psychology. सारी कुरान की आयतें चीख के बोल रही हैं. So somebody else is in the middle of me and my perspective. I gotta bisect that guy and make my own perspective here. And you too have come to terms with that. I can sense it in your tone, because you didn't find any contradiction later on. If anything, it actually strengthened your iman in the book. You need to understand, biology के साथ भी ऐसे ही हुआ है फराना, फिजिक्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है, हो रहा है लिटरली. फिजिक्स के साथ भी, वो किसका है ये मकूला, the first sip of science is atheistic, but the last gulp is pure religion. You know, ये साइकोलॉजी के साथ भी ऐसी है, फिजिक्स के साथ भी ऐसी है, बायोलॉजी के साथ भी ऐसी है. केमिस्ट्री तो पता है बैन थी इस्लाम में. दुनिया इस्लाम में केमिस्ट्री हराम है. You need to understand, written फतवे. So हर जगह पे आपको डिसोनेंस तो मिलेगी, but you don't give up on this ना, because knowledge, नबी अलैहि ने फरमाया इल्म मोमिन की मिरास है, जितने से भी मिलेंगे आप लेंगे. So you need to keep on tapping into it. You'll find out. I found the biggest seas and oceans of Islam in the books of neurobiology. I actually gave up on psychology long time ago. Neuro was my only passion, because I found oceans of Islam, you know, Islamic philosophy flowing through my neurotransmission, flowing through it right now. You know, it's like signature of God. That's what I call, you know, serotonin and oxytocin, you know, GABA. I mean, I name these chemicals, and I grow richer in iman. Okay, I hope I have made your dopamine receptors a little more, you know, satisfied. And serotonin receptors, it's much actually. Clear. Yeah, through this answer. Okay, so keep treating them through pure Islamic perspective, and you'll find out that spirituality was serotonergic to begin with. Spirituality is pure serotonergic. देख लें योगा पेशेंट्स के हालात,
ہلکی سی میڈیٹیشن کریکٹنس میں آتے ہیں, سیروٹونن لیول ہائی ہو جاتا ہے. اسپرچویلٹی اتنی سیروٹونرجک ہے, تو نماز کیوں نہیں ہے پھر؟ نماز از ہائیلی سیروٹونرجک. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, یہ اچھا ہی ہو گیا, بات ہوگی. اگر نماز کی سیروٹونرجک کوشنٹس اسٹیبلش کر لیں نا ہم, تو خشوع و خضوع کی پیک ہے. اور اگر ڈوپامینرجک کر لیں تو منافق کی نماز ہے. you know what I'm saying؟ اتنا آسان ہے اس کو نیورو کیمیکلی ایکسپلین کرنا. سوچیں تو صحیح, نماز پڑھنے کے بعد فیلنگ آئی نا کہ شکر ہے آج کا کام پورا ہو گیا, عشاء بھی پڑھ لی. What kind of a prayer were you praying؟ یہ تو ڈوپامین لے کے آئے اس سے. نماز پہ تو جانا چاہیے کہ یار نماز ختم ہو گئی, سلام پھیرتے ہوئے تو آنسو ہونے چاہیے تھے کہ میرا اور اللہ کا ڈالا ختم ہو گیا, میں بھی اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس دنیا اس گٹر میں آ کے خوشی ہو رہی. سوچیں صحیح, اگر سیروٹونرجک ویلیو ہائی کریں گے, آپ سیروٹونرجک پرپس سے جائیں گے تو نماز اللہ تک پہنچا دے گی. ڈوپامینرجی تک جائیں گے تو نماز دنیا کے اندر ہی کہیں گھما دے گی آپ کو. نماز کی وجہ سے دنیا اور زیادہ اچھی لگے گی آپ کو. جیسے ایگزامینیشن کی فوراً بعد کتنی اچھا لگتا ہے اسکول نا, پیپر ختم ہوتا ہے تو اسی اسکول سے پیار ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز اسٹریس ختم ہوئی ہوتی. ایگزامینیشن سے فوراً پہلے اسی اسکول سے اور ٹیچر سے نفرت ہو رہی ہوتی. ڈوپامینرجک ریئیکشن تھا نا. So all of a sudden, if you change the way your neurochemistry is, well, if you change the map, you'll find out کہ صحابہ کی نماز میں دنیا بھول جاتے تھے, یاد ہی نہ تھا. علی بن ابی طالب کا خنجر نکالنے کے لیے نماز کا ویٹ کیا کہ نماز پڑھیں گے, جس میں نرم ہو جائے گا خنجر نکال لیں گے. I mean, look, how neurochemical can you get? Yeah. So it's all about understanding the beauty of this machine that Allah subhanahu wa ta'ala created, which is the human body and the way it works. Okay. Thank you for such a reminder that you just gave me. It's been ages I spoke to I had a chemical conversation. It's been ages. So thank you so much for elaborating everything in detail. Thank you. Jazakallah. Barakallah feek. Thank you. Yes, sir. Next, sir, Last question, please. Last question. Okay, sir. Last questions. Okay. Next, sir, Saqib Khan has raised a hand. Saqib, can you please unmute yourself and ask the question? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک کوشچن ہے سر آپ سے کہ آن لائن جیسے آپ کرواتے ہیں, مگر بہت سارے جگہوں پر جیسے پاکستان میں ہی بہت سارے لوگ آپ کو نہیں جانتے اور اسلام کے مقصد سے بہت دور ہیں. تو سر میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان میں جیسے جو یہاں کے جو ہے نا اسٹڈی اور یہ جو ہے اسکول سسٹم یہ اچھا نہیں ہے, تو اگر ہم اسکول سسٹم بہتر کریں, جیسے اگر جیسے لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ڈیم بنانے کے لیے جیسے عوام نے سب نے مل کر جو پیسے دیے تھے, اس کے بعد جو ڈیم وغیرہ کے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے, ویسے ہی اگر ہم سب عوام سے پیسے لے کر اسکول سسٹم پہ لگائیں اور بہتر اسکولنگ سسٹم کریں, اور پھر جو آپ جو کورسز کروا رہے ہیں وہ وہاں اسٹارٹنگ سے ہی بچوں کو کروائیں, تو یہ بہتر رہے گا. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, رہنمائی کریں سر پلیز. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے اکٹھے کروں لوگوں سے اور پھر وہی اس سے اسکول سسٹم ری اسٹیبلش کیا جائے. یس نہیں سر, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کروں کہ مطلب کہ اگر جیسے کہ آپ جو کورس کروانا چاہ رہے ہیں آن لائن, وہ بہت سارے جو ہے نا وہ بچے نہیں کر پا رہے, کچھ آن لائن جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کچھ مسئلے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو. تو اس بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے نا ایک بڑے برے دل سے مگر ویب سائٹ پہ اسپانسرشپ کا بٹن لگوا دیا ہے, جو جہاں جہاں پہ نہیں کر سکتے نا ان کو اسپانسر کر دیں لوگ. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو انٹرنیٹ ہی نہیں کہیں پہ, ان کے لیے پھر فزیکلی جا کے کرنا پڑے گا. جی جی, جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں تو فزیکل ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بھی ہو جائے گا.
اتنے اسٹوڈنٹس اگر میں نے پروڈیوس کر لیا نا تو انشاءاللہ وہ اپنی اپنی لوکیلٹی کا ذمہ لیں گے کہ جہاں جہاں پہ ان کے قریب قریب انٹرنیٹ, ریموٹ لوکیشن کہتے ہیں اس کو, کہ دور تک جا کے تو وہ ان کا کام دیں گے نا. ہم بغیر ویژن کے تو نہیں کسی کو استاد بنائیں گے نا, خالی عربی آنے سے تو نہیں کوئی استاد بن جاتا, ٹھیک ہے. خالی کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے آپ حق تک تو نہیں پہنچ سکتے نا. جی جی سمجھ رہے. So we will have to do that. It's a good idea. We will give a little bit of a mission to everybody کہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹریننگ دینی ہے جہاں پہ یہ والی ایکسیس نہیں ہے لوگوں کو. Good idea. Hello. آواز آ رہی ہے سر؟ ہیلو سر, یہ جو آئیڈیا تھا نا یہ مجھے بہت پہلے سے آیا ہوا ہے, مگر جب میں بہت کنفیوز تھا اس بارے میں, لیکن جب میں نے آپ کو سننا شروع کیا تو الحمدللہ میری بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہے. تو سر یہ میرا یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں جیسے اسکولنگ سسٹم بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میرا پرسنل ہے کہ اگر میں جیسے عوام کو ملا کر اگر میں اسکولنگ سسٹم کروں اور ہیلپ لوں, ظاہر سی بات ہے میں اکیلا تو کر نہیں سکتا. تو کیا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے سر؟ جی مل کے ہی کریں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہیں کریں. میں نا کوشچن لینا چاہ رہا ہوں سب کے. آپ نے واصف کو یہ ای میل لکھتے نہیں ہیں کہ wasif.durrani@sourcecode.com.pk کہ آپ کا کیا آئیڈیا ہے, تاکہ اس کے اوپر اس کی سرجری کر کے سمجھا جائے کہ وہ اس کی تفصیل کیا کی جا سکتی ہے, ہمارے اینڈ پہ کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. نو پرابلم. السلام علیکم. Yes sir, next call please. Next question we will take from one of our sisters. Her name is Muqaddas Maheen. Muqaddas, please unmute yourself and ask the question. Muqaddas? 5-second rule. Sir, next question ke liye main I will like to ask Aisha Ambreen to ask the question. Aisha, can you ask the question please? Unmute kar lein aap apne aap ko. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنا خواب سنایا تھا, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے مطلب فوراً ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کریں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت ایج کیا تھی, اور یہ پوچھنا تھا کہ ان کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا کمپلیٹ ہو چکی تھی. جی ہم میجر اسکالرس تو کہتے ہیں وہ 15 سال کے تھے اس وقت. ایک اسکول اتھارٹی کہتا ہے 12 سال کے تھے. پاکستان میں نے لٹریچر پڑھا, اس میں 9 سال بھی میں نے پڑھا. بٹ اچھا, اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب انہوں نے بہت زیادہ فوراً سے ڈیسیژن لے لیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے. تو مطلب ہم لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو مطلب ایسا بنائیں؟ اچھا, 2 چیزیں اس میں. ایک تو ایک نبی دوسرے نبی سے بات کر رہا ہے, یہ دھیان میں رکھیے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے. سو نبی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ پہلے تو پری ٹیکسٹ دیکھ لیں, حضرت ابراہیم کی پوری لائف سمجھ لیں آپ. I'm sure آپ نے پڑھی ہے حضرت ابراہیم کے بچپن, آزر کے ساتھ چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام کے سارے معاملات اور شدید تشدد, پھر آگ, اوکے, پھر حضرت سارا کے ساتھ لائف, پھر فرشتوں کی انٹریکشن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, پھر حضرت ہاجرہ, پھر حضرت اسماعیل. سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت اسماعیل کے پیچھے کانٹیکس کیا چلا رہا ہے. تو پھر حضرت اسحاق, oh my God, there's so much. حضرت اسماعیل کی اسٹوری حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں زمزم, اوکے, ابراہیم علیہ السلام کدھر, ہاجرہ علیہ السلام کدھر,
وہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تب تک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جدائی کتنے عرصے کی ہے. یس, ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل. جرہم کا قبیلے کے ساتھ جو ڈیلنگ حضرت حاجرہ کی ہے, جرہم کے قبیلے میں پلنا اسماعیل علیہ السلام کا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ایز از اسماعیل علیہ السلام کے وقت پہ, یہ زمزم سے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے, زمزم کے 5 گھنٹے پہلے, وہ دعا کا ایز از پورا ہونا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 12-15 سال کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا کہنا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نشانی دکھائی ہے اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہی والا فیتھ رکھیں اور جو اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. اتنا بڑا کانٹیکسٹ میں نے جو فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو بتایا, اس کے پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی سائیکالوجی جو ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں نا, انہوں نے فوراً نہیں کر دیا میرا بیٹا بھی کیوں نہیں کر رہا ایسے. A lot of Ibrahim alayhi salam has to be practiced before our kids are going to become Ismail alayhi salam. A lot of Ibrahim alayhi salam. Okay. عمومی طور پہ بچہ اپنے باپ کی ہر بات کو ایسی بولتا ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, امریکہ میں بچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو ٹھیک ہے تو you gonna kill me? Okay, kill me. عمومی طور پہ بچہ, okay, he's not gonna be like no daddy don't kill me. He's gonna be وہاں پہ آگے رو رہا ہوگا, چیخے مار رہا ہوگا, but he will not be like ابو یہ آپ کو کیا خواب آ گیا, او یہ اللہ کا کیا حکم آ گیا. بچے ایسے نہیں سوچتے. however آپ کا سوال اسی طرح جینوئن ہے جو میں نے آپ کو بات کی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہیں گے چلیں چھری پھیرے ہمارے گلے پہ. اسماعیل علیہ السلام کا جو پورا کا پورا یہ پری کرسر کہتے ہیں نا, اس کو پری کرسر بہت یونیک ہے. اٹس ناٹ اے ریگولر اسٹوری. اینڈ اقبال نے کہا نا, وہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہاں سے آ رہی تھی یہ پوری کی پوری ڈکشن اینڈ ڈکشنری انسائکلوپیڈیا کے کب کیا ہوتا ہے کب کہاں سے. یہ there's a lot of divinity in action here. Okay, and that's my opinion of course. مگر ایسے بھی نہیں ہوا کہ او خواب آیا فوراً چلیں جی. I mean there's a lot of build up to this. اور وہ بلڈ اپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. وہ ایک نبی کے ساتھ کی پوری کی پوری معاملاتی انتظامی امور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے تھرو کیا ہونا ہے ابھی ہمیں پتہ ہے نا, نبی علیہ السلام نے آنا ہے. تو there's a lot of protocol that is around اسماعیل علیہ السلام. تو بڑا کچھ ہے جو کہ اس دور میں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ڈیوینٹی کس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے سارا کچھ کروا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کس طریقے سے, کس ترکیب اور کس ترتیب کے ساتھ اسماعیل کو پروان چڑھا رہی ہے, وہ ایک الگ کہانی. So can our sons and daughters become that? Yeah, well, not that, but yeah, pattern can be the same. اس کے لیے پھر آپ کو وہی نرمی, وہی سافٹنس, وہی کمپلیٹنس آف دا ایموشن ہونی چاہیے جو باپ اور بیٹے کی ہو. مجھے تو بس وہ والی ٹرپ نہیں سمجھ آتی. میں تو آپ کو بھی بولوں گا, ابھی میں رونا شروع کر دوں گا. وہ ٹرپ میں ابھی اگلے جملے میں میری حالت خراب ہو جائے گی کہ جب اسماعیل نے کہہ تو دیا ہے کہ چلیں, مگر وہ آلٹر پتہ کدھر ہے. اس کا سفر دیکھیں کتنا تھا باپ بیٹا, جب سفر کر کے وہاں جا رہے تھے نا, اس راستے میں کیا گپ شپ چلی تھی, کیا بات چیت ہوئی ہے. تو بیٹے نے پتا ہے کہ ابھی میرے پہ چھری پھیرنی ہے میرے باپ نے. ایک کوشچن اور کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کا سینہ مبارک طاق کیا گیا تھا نا, تو اس میں سے ایک بلیک جو حصہ تھا شیطان کا وہ نکالا گیا تھا. تو کیا وہ وہی پارٹ ہے جس میں شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے؟ پہلی بات تو اس کی جو تفصیل ہے نا, وہ میں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کروں گا. اوکے. There is a way to describe this, ورنہ لوگوں نے کوئی اور مطلب لے لینا اس کے. There is a way to describe this whole event. اوکے. بہرحال یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا نبی اسلام کے ساتھ, بس اتنا سا بتا دوں آپ کو یہاں پہ. یہ واقعہ
दूसरी दफ़ा मेराज से फ़ौरन पहले हुआ है. ओके, तो उस वक्त तो 4 साल के नहीं थे ना वो. सो इट्स नॉट कि मतलब इस तरह नहीं कह सकते हम, ना ही कहना भी चाहिए हमें कि वो शैतान का हिस्सा था नबी इस्लाम के अंदर. ऐसा कोई हिस्सा नहीं है. शैतान इज एन सेपरेट एंटिटी, उसके कोई हिस्से नहीं होते हमारे जिस्म में. वो इसी एंटिटी को इस्तेमाल करता है चैनल करने के लिए. तो नबी इस्लाम ने खुद बता दिया कि मैं तो इसको कब का ताबे कर चुका हूँ अपने, मतलब मेरे अंदर से भी गुजरता है मगर मेरे ताबे हो. आप लोग अपनी फिक्र करें अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह ताला की इत्तबा से. मैंने उसको अपने ताबे कर लिया हुआ है, तो मेरी नसों में भी जाता है. सो ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान के वो शैतान का हिस्सा मेरे नबी के अंदर भी था. देयर वाज नथिंग लाइक दिस. हाउएवर उसको उस चैनल को समझने की कोशिश करें कि नबी इस्लाम ने खुद कहा सहाबा कराम से कि शैतान आपकी नसों में ऐसे ट्रैवल करता है जैसे खून हर इंसान की. साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आपकी नसों में भी? नबी इस्लाम ने कहा हाँ मेरी में भी, मगर फर्क ये है कि मैं ताबे कर चुका हूँ उसको, गुजरता तो है. सो आप इसको रिलेट करें जो आपने बोला ना, तो इट विल कंफ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल. और फिर मेराज के वक्त दोबारा से सीना चाक हुआ, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर सोने का ट्रे तश्त पकड़ा हुआ है, फिर पानी से सीने को दोबारा से क्लेंज किए. सो तो क्या नाउज बिल्ला कोई कसाफत है? नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस. केमिस्ट्री बदली जा रही है, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट डाला जाता है तो पूरी की पूरी बॉडी केमिस्ट्री के केमिस्ट्री का कल्चर ही बदल जाता है. ओके, सो बेसिकली केमिस्ट्री बदली जा रही है, बिकॉज जो कुछ होने वाला है अभी उसके लिए केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही और है. ओके, तो अब ये बात हमें पता है, तो उधर भी 4 साल में भी केमिस्ट्री बदली जा रही थी. कोई नाउज बिल्ला कोई कसाफत ही साफ हो रही थी. There is a chemical change that the Prophet ﷺ was going through. Of course, he had to go through this because some chemistry requires about 36 more years to develop. Okay, so and that was the chemistry that was developed for a 4-year-old boy. कि 40वें साल में जाके आपके साथ अभी पूरी की पूरी लाइफ में ऑफ कोर्स बड़े वाकयात होने जो आपकी केमिस्ट्री जो है ना वो आपको पता ही ना चले. नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने एक दफा देखना चाहता है रात को करते क्या है, इसको ना पार्टी कर रहे थे ना जाके. तो प्रोफेसर ने कहा मैं देखूं तो सही ये कर के रहे हैं. तो प्रोफेसर कहते हैं मैं भी वॉक करके टीले के ऊपर ही था, इतने में कान के ऊपर जोर से थंप हुआ और मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी हुई थी. मैं उधर ही सहरा में उधर ही सो गया था. असहाबे काफ याद आए आपको? असहाबे काफ के साथ एग्जैक्ट सेम हुआ ना, जवाब ना आजान. तो केमिस्ट्री की बात है सारी, इट्स टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री. सो मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट योर क्वेश्चन नोर इज इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल. असल में मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि अगर किसी की इस तरह हार्ट सर्जरी हो तो क्या वो पार्ट देखा जा सकता है किसी मतलब किसी बंदे का? या अब तो देखा जा सकता है कि जो आपने नहीं वो जो मैंने आपसे कहा ना जिस तरीके से आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे नहीं, मगर मैं जिस चीज को कह रहा हूँ वो तो देखा जा सकता है. जिस दिल के अंदर ना ये जो लगे हुए ना इस वक्त साइंटिस्ट, इनको कुछ सालों में समझ आ जाएगी कि दिल के अंदर कहानी क्या चल रही है. अभी के साइंटिस्ट को नहीं नजर आ रही. जो हमारा हार्ट होता है उसमें भी केमिकल्स होते हैं. जी सेरोटोनिन के सिर्फ हार्ट में जो मेजर सेंटर्स है ना आपके डोपामिन और सेरोटोनिन के वो दिल के ऊपर ना एक खास एक लफाफा है, थैला एक. ठीक है, अब छोड़े मैं टेक्निकल, वैसे भी एक डॉक्टर साहबा से बात हो रही थी, बहुत टेक्निकल सेशन हो जाएगा आज का. ठीक है, इस थैले की लेयर्स होती हैं 3. ठीक है, उस लेयर्स के अंदर सेरोटोनिन के प्योर रिसेप्टर्स हैं. समझे, दिल की रेगुलेशन सेरोटोनर्जिक है, डोपामिन के भी हैं और सेरोटोनिन के भी हैं. सो आप सोचें जरा, दिल को घेर के रखा हुआ है सेरोटोनर्जिक केमिस्ट्री ने. क्या ताल्लुक है सेरोटोनिन का? हाँ अभी तक नहीं पता. दिल में क्या ताल्लुक है? पेट में है, हाँ है. ताल्लुक पता है? हाँ पता है. उसके रिसेप्टर्स वही है? नहीं, कोई और रिसेप्टर्स हैं. तो ये वाले रिसेप्टर्स कौन से हैं? वी डोंट नो व्हाट दे डू. ओके, नाउ एज अ मुस्लिम आई नो व्हाट दे डू, बट अभी तक मेरे पास भी थ्योराइज करने के लिए ना वो बेसिस नहीं, क्योंकि रिसर्च करने के लिए जो इक्विपमेंट्स और जो लैब्स और जो स्टडीज चाहिए तो पेशेंट डेटा आता है ना हमारे पास, तो पेशेंट रिपोर्ट से डेटा आता है. तो इतने पेशेंट्स नहीं आए अभी तक जिनको हम देख सकेंगे कि क्या हुआ है. सो विल कहते हैं इंशाल्लाह. तो दिल में है जी, बिल्कुल है.
میری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی, 2-2.5 گھنٹے کی ہے, تو بہت پرانی ہے وہ, مجھے یاد ہے میں نے دل کو کی ویلیو کو بتانا اس میں بتایا ہوا ہے کہ دل کو ایسے نہیں آپ نے پمپ سمجھ لینا, there's a lot more going on. دل, heart has a brain. وہ اصل میں برین نہیں ہے, وہ کیمسٹری, بجلی کا سرکٹ برین سے لگا ہوا نا, سیروٹونن کا, دل سے. So I hope you understand کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. Let's take the next question, please. Thank you. No problem. Let's just take the last 2 questions, please. Yes, sir. Next question will be asked by Ahmed Arif. Please kindly unmute yourself تاکہ آپ سوال پوچھ سکیں. السلام علیکم سر. السلام. اور میں نے آپ کا سیشن ابھی لاہور میں لیا ہے جو PCSR میں ہوا تھا. وہاں بھی میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو ویژن اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کہ اس کو ہم کس طرح لائک اس کی طرف کس طرح اپروچ کیا جائے. ابھی تک اٹس بین 2 ویکس تو مجھے بھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. میں ویژن کس طرح اپنا ڈیفائن کروں. لائک ویژن انڈیویژل گول بھی ہو سکتا ہے, لائک جس طرح کوئی انسان راکٹ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک ویژن ہو سکتا ہے. اگر وہ ہے تو اس کا گلوبلی افیکٹ کیا ہوگا. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ مجھے بھول گیا. کوئی بات نہیں. ینگ ایوولوشن کی جو مجھے یاد آ گیا سوری. میں نے اس سیشن میں بھی کوشچن کیا تھا کہ ہمیں کون کون سے علوم کی ضرورت ہے, تو آپ نے کہا تھا بچوں کو سارے علوم کی ضرورت ہے. لیکن میں نے بچوں کے حساب سے نہیں, میں نے اپنے حساب سے پوچھا تھا کہ میری ایج 28 ہے اور میں اس وقت دینی علوم میں بہت پیچھے ہوں اور دنیاوی علوم میں بہت آگے ہوں. تو اگر میں اب عربی کوئی بھی لینگویج عربک یا ڈفرینٹ کورسز اسٹارٹ کرتا ہوں تو میں اس میں پیچھے رہ جاؤں گا. پھر لائک اگر میں نے PhD وغیرہ کرنی ہے تو وہ اس میں لیک آ جائے گا. تو میں اس کو کس طرح بیلنس کروں کہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں. ہسٹری اور سائیکالوجی کو آپ فوکس میں رکھیں, ٹھیک ہے, دینی علوم کے علاوہ. لائک سائیکالوجی میں اب کس طرح اسٹارٹ کروں. میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں سائیکالوجی کو کیسے اڈاپٹ کرتا ہوں. میرے PhD بھی جو پلانڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس پہ ہی ہے. اور میں نے آپ کے لیکچر سننے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب نیکسٹ ماسٹر میتھمیٹکس میں کروں گا. میں بھی ماسٹرز کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس میں, تو ایک ماسٹر اور پلانڈ ہے, پھر PhD ہے. تو میں سائیکالوجی کی طرف کیسے آ سکتا ہوں. لائک مجھے ایک کی طرف جانا پڑے گا. اگر ملٹیپل چیزیں کروں گا ساتھ ساتھ تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ہسٹری تو آپ کو ویسے ہی پڑھنی پڑے گی, اگر اسلام میں آنا ہو. میں آپ کو چھوٹا کورس بتا دیتا ہوں, چلیں سب سن رہے ہیں, اچھی بات ہے. گریس, روم, جیروسلم اینڈ حجاز. پرشیا چھوڑ دیں, افریقہ بھی چھوڑ دیں, چائنا بھی چھوڑ دیں, انڈیا بھی چھوڑ دیں. گریس, روم, حجاز, جیروسلم, یہ 4 شہر BC سے لے لیں. چلیں میں 2000 ہی بولتا ہوں ہر ایک کو. 1000 BC سے لے کے 1000 AD کر لیں, آسان کر لیں. 2000 سال کی بس ان 4 شہروں کی ہسٹری پکڑ بس. جیسے تو قرآن آپ نے کور کر لیا, حدیث آپ نے کور کر لیے, سیرہ کا تقریباً 70% 100% ہی کور کر لی سیرہ. تو اور بس آپ اور پیچھے جائیں گے تو اور کلیئرٹی آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کور کی, میں نے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. ابھی میں بس اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک نے جو ریفرنسز دیے نا بنی اسرائیل کے, وہ عام پاکستانی عالم سمجھا نہیں سکتا جب تک آپ عرب کی سے باؤنڈری کو کراس کرتے ہوئے جیروسلم کی باؤنڈری کو 1000 سال پیچھے پڑھیں نا. قرآن پاک نے تو پڑھے ہیں نا, اللہ تعالیٰ خود دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ریفر کریں. پاکستانی مسلمان کبھی بھی بنی اسرائیل کی سائیکالوجی تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ جس اینگل سے ہمیں بنی اسرائیل کا لفظ بتایا گیا اور جو قرآن پاک کی تفسیروں میں بات بتا رہی وہ اس 1000 سال کی ہسٹری کے بغیر بتائی گئی. سو ہمیں نہیں کبھی سمجھ آئے گی جب تک کہ ہم اس ہسٹری کو پوری طرح نہ کریں.
مجھے یہودی اسکالر کے ساتھ بیٹھ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا نمبر آف آورس کتنے میرے ٹریننگ کے یہودی اسکالرس کے جن سے میں ان کی سائیکالوجی سمجھنا چاہتا تھا کہ دیکھو تو صحیح یہ کس اینگل سے دیکھتے ہیں. انہوں نے تو اپنی ہسٹری بتانی. او مائی گاڈ, بہت ڈیپتھ میں ان کی بہت واقعات ہوئے ان کے ساتھ. یو نیڈ ٹو نو کہ کیا کیا ہو رہا تھا. اوکے, میں آپ کو کل بتاتا ہوں. میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, سلمان واجد صاحب. انہوں نے نا ایک ٹریجیکٹری میری, مطلب میں نے یہودیوں سے سیکھی ہوئی ہے مدین کے سفر کی داستان. اینڈ ہی واز لائک یار رامسیس 2 کا تو جو ٹیمپل تھا وہ تو ڈاؤن ساؤتھ ویسٹ میں تھا, in the lower edge of the Nile. And then we drew the lat long on this, اور lat long کے بعد latitude longitude کے بعد we found out کہ وہ Meccan latitude کے اوپر ہے, رامسیس سیکنڈ کے ٹیمپل. اور کامن سینس کی بات ہے 30 لاکھ سے کیا پتا 60 لاکھ ہی ہوں جو کہتے ہیں, منیمم 30 لاکھ بندہ نکالنا ہے آپ نے, تو آپ لیفٹ رائٹ زگ زیگ تو نہیں جائیں گے. you'll go as much as you can on the straight line, right? And yesterday میں گزرے ہوئے کل کی بات بتا رہا ہوں. We were doing this on his screen and we were plotting trajectories, and I swear to you there is a big chance کہ 99% of all Jewish history غلط ہو جو انہوں نے ٹریک کیا. اور سورہ حج کی وہ آیتیں ٹھیک ہوں کہ جب وہ آیتوں کا مطلب حج ہی ہو جو موسیٰ نے 10 حج کی ہیں, اس کا مطلب لٹرلی واقعی حضرت ایوب, جو بھی وہ ایوب تو نہیں ہوں گے, جو بھی موسیٰ کے سسر جو بھی ہیں, انہوں نے کہا 10 حج کرتا میں بتاؤں گا. تو اٹ میکس اے پرفیکٹ اسٹریٹ لائن کہ جب وہ 30 لاکھ بندوں کو ڈائریکٹ مکہ لائے ہوئے ہوں, مکہ میں رہے ہوئے ہوں. میں موسیٰ کی بات بتا رہا ہوں. اور جبل النور کیا پتا واقعی غار ہیرا, اللہ تعالیٰ نے واقعی وہی تجلی غار ہیرا پہ دکھائی ہوئی جو بنی اسرائیل کو دکھائی. سو I'm just saying جب تک آپ ہولسٹکلی نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اور کریٹیکل تھنکنگ کریں گے تو ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آیا ہونا شروع ہو جائیں گی. اب میں نے پتہ نہیں کس سوال کے جواب میں آپ کو ہسٹری کی اٹریکشن دکھانے کی کوشش کی ہے, مگر میتھس پڑھیں یا نہ پڑھیں, سائیکالوجی بھی چلیں یا پڑھیں یا نہ پڑھیں, ہسٹری تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. اس کو ہسٹری نہیں سمجھ آئی اس کو اسلام نہیں سمجھا سکتا. قرآن کیسے سمجھ آئے گا آپ کو؟ اینگولر پرسپیکٹو تو قرآن بنی اسرائیل سے لے رہا ہے, وہ تو ہسٹری کا سبق ہے بنی اسرائیل. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضرت موسیٰ کور کر لیں, چلیں حضرت ابراہیم نبی کریں, حضرت موسیٰ سے شروع کر لیں, پھر آئیں 1000 AD تک. تو آپ نے آئی تھنک ورلڈ وار مطلب کروسیڈز ٹائپ جگہ بھی کور کر ہی لی ہیں تقریباً. چلیں آپ 1000 AD نہ کریں, آپ 500 AD کر لیں. اتنا سا کیپسول تو کر سکتے ہیں نا ہسٹری کا. 5 تو شہر بتا رہا ہوں آپ کو. سو ہسٹری اور کیا کریں, اور سائیکالوجی کوشش کریں وقت ملے تو. بائی دا وے سائیکالوجی آپ پڑھ ہی رہے ہیں, آپ اپنے شادی شدہ ہیں آپ تو سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, بچے ہیں آپ کے سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, آپ فارملی پڑھ لیں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا. انفارملی تو آپ کو ساری عمر سائیکالوجی پڑھنی. وی آر آل اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی نو میٹر وی لائک اٹ اور ناٹ. سم پیپل ہیو دا بک, سم پیپل ڈونٹ. ادروائز اسٹوڈنٹس تو دونوں ہی ہیں. جو بک والا وہ ذرا اسٹرکچر ہو جاتا ہے, جو بک والا نہیں ہے وہ انسٹرکچرڈ سائیکالوجی تو پڑھتا ہی ہے. بیہیویئرل اسٹڈی کریں نا آپ اور میں ایک دوسرے کی ہر وقت دنیا کی. سو میتھمیٹکس ضرور پڑھیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ میتھمیٹکس. آئی تھنک مسلمس شوڈ بی ماسٹرز آف میتھمیٹکس. پڑھیں آج کل کے دور میں جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم کے اوپر اترتی ہے میتھمیٹکس. جنگ ایوولوشن کی 14 دن بعد میں کیلکولیشن کرتا ہوں. آپ اس دفعہ شاید 20 دن بعد کرنی پڑے, کیونکہ آپ کا جو ہے نا گروپ ہم کمبائن کر رہے ہیں پورے پاکستان گروپ کے ساتھ. میری طرف سے ڈیلے اس لیے میرا اسکیجولنگ ایسے ہے, ورنہ میں ہر 2 ہفتے بعد کیلیبریشن کرنے کے پورے پروسیس لاک خود کیے ہیں میں نے. ایوری 2 weeks واصف دیر شوڈ بی اے کیلیبریشن سیشن. اسی طرح زوم پہ آن لائن نہیں جاتا, وہ کلوز سیشن ہوتے ہیں, صرف ینگ ریولیوشن کے گروپ ممبرز ہوتے ہیں اس میں. وہ ہوتا رہا ہے. اس کی کچھ ویڈیوز بھی ریلیز کی تھی بعد میں. ینگ ریولیوشن والوں نے کہا سر ویڈیو کیوں ریلیز کرتے ہیں, اوپن کیوں کر رہے ہیں. بہرحال تھوڑا اس ہم ریلیز ضرور کیا کریں گے. ینگ ریولیوشن از اے لائف لانگ موومنٹ. انشاءاللہ آپ اس سیشن میں آ کے بے شک سوال کریں, مگر ادھر آپ تفصیل سے سوال کریں اس چیز کے. کیلیبریشن سیشن جلدی واصف جلدی کروا دیں. نیکسٹ کیلیبریشن سیشن انشاءاللہ. نیکسٹ کوسچن پلیز. سر نیکسٹ کوسچن ہم لیں گے
मिस रबिया का, रबिया आपने हैंड रेज किया था, फील फ्री टू अनम्यूट और आस्क योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन मेरी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से है. मैं काफ़ी देर से आपको फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और कर भी रही हूँ. मैरिज के हवाले से खुद को स्टेबल कर रही हूँ, हस्बैंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी कर रही हूँ, वो एक सेपरेट इशू है. अभी जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ एक चीज़ कि मैंने आपको देखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जो मुझे आता है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, स्पेशली अपनी सराउंडिंग में. अपनी बेस्ट फ्रेंड जो बात मेरी सुनता है, तो बहुत यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने मुझे कुरान का तर्जुमा करवा दिया था. मुझे कॉलेज में एडमिशन ही इस शर्त पे मिला था कि पहले कुरान पढ़ना है. क्वेश्चन करें आप. जी क्वेश्चन पूछे ना आप. हाँ, क्वेश्चन ये है कि मैं अब ट्राई कर रही हूँ, मैं बताती हूँ चीजें, लेकिन वो सेम टाइम पे दो डिफरेंट साइकोलॉजी मुझे हिट कर रही हैं कि मैं जो चीज बता रही हूँ, या मैं कुरान की कोई आयत बता रही हूँ, या मैं किसी को कोई इखलाक की बात बता रही हूँ, वो किसी एक लेवल पे आके मेरी अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं मौजूद होती. तो मुझे वो चीजें ट्रिगर करती हैं कि जब तुम खुद उस चीज को बैलेंस नहीं कर पा रही हो तो तुम दूसरों को क्यों कह रही हो. और उसके बारे में हदीस भी आती हैं कि आलिम जो कहता है वो करता नहीं, तो वो मुनाफिक की शक्ल में आ जाता है. या फिर समटाइम मैं कहती हूँ कि जब हो सकता है पास में जो गलतियां हैं मैंने माफी मांग ली भी अल्लाह से, तो हो सकता है ये शैतान बस से डाल रहा हो कि ये अगर थोड़ा बहुत कर भी रही है तो इसको मैं जो है ना पुल अप करूं. तो मैं इम्बैलेंस हुई हुई हूँ कि मैं कंटिन्यू करूं इसको, या पहले खुद को बहुत अच्छा कर लूं फिर करूं. मतलब ये कंफ्यूजन जो है ना, वो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ज्यादा मुनाफिकत की शक्ल में आ गई हूँ. आई डोंट नो मैं आपको बताना पा रही हूँ कि नहीं, कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज्यादा कि मैंने इतने साल तो बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ क्या स्टिल वो मुनाफिकत है, या मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, या मैं ना करूँ. आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू. सॉरी फॉर बीइंग इमोशनल. आई होप आपको मेरी क्वेश्चन समझ आ गया होगा. जी हाँ जी, आप पानी पिए, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ. डोंट वरी. थैंक यू. रबिया, जब भी ना कोई भी इंसान किसी भी सतह पे कोई भी इंसान कुछ भी किसी और बंदे की हेल्प करने की कोशिश करता है ना, तो उसके दो एट्रीब्यूट्स खुद ही डेवलप हो जाते हैं. एक वो जो दूसरे के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा रहम का. सो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि टू टीच इज टू लर्न. असल में जो सीखना है ना, वो लोगों को सिखाने के अंदर है. आप तब असल में सीखते हैं. ओके, तो आपके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स अगर कम भी हुए ना, तो बन जाएंगे. लोगों को जब देना शुरू करेंगे, फिक्र नहीं करें आप. डोंट वरी. इट्स, और नहीं भी बने तो क्या, अल्लाह के यहाँ और बड़े खजाने खुलने आपके. लोगों को देना शुरू करें, जो भी सिखा सकती हैं सिखाएं. ओके, मेक श्योर यू डोंट गिव अप ऑन द फैक्ट कि पहले आप एक स्कॉलर बनेंगी तो अगले को स्कॉलर बनाएंगी. बल्लिगु अन्नी लौ आया. या आई एग्री. आप जो कह रहे हो कि सीखने से, जो मेरी ग्रामर क्लासेस होती हैं, तो जब मैं अगले बंदे को सिखा रही हूँ तो वो ज्यादा इमर्ज होती हैं, मुझे ज्यादा मतलब समझ आ रही होती है कि मैंने उसको समझाने में मुझे और ज्यादा वो पक्का हो जाता है. जब मेरा अपना टेस्ट होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं कर देती हूँ आराम से. तो आई डू एग्री कि सिखाने से इंसान सीखता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली जो शैतान हॉन्ट कर रहा है ना कि तुम मुनाफिकत पे चल रही हो या तुम खुद को पहले ठीक करो, उस चीज पे मैं मतलब समटाइम सो भी नहीं पाती हूँ, और समटाइम मेरा लेक्चर डिले हो जाता है. बच्चियां मुझे फोन मैं दो हदीसें सुना देता हूँ आपको, ताकि आपको ये शैतान इसी साजिश को रोकने के लिए नबी इस्लाम शाह फरमाया था कि अगर कुछ खुद सही नहीं करते तो लोगों को तो समझाओगे कैसे करना है, लोगों को तो बता दिया करो. ठीक है, और बल्लिगु अन्नी लौ आया कि अगर एक आयत भी आती है तो आगे तक तो पहुंचाओ. पूरा कुरान हिफ्ज करने की जरूरत नहीं, आगे दावत देने के लिए पहले कुछ भी आता है आगे पहुंचाओ. ठीक है,
بے فکر رہیں, ڈونٹ ورری, یو آر آن دی رائٹ پاتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. آپ شیطان کے بہکاوے میں آیا کریں تو اللہ کے پاس چل جایا کریں کہ اللہ کو تمہیں نیت پتہ نا, جتنا مرضی تو یہاں پہ بینر لگا کے میں منافق عورت ہوں, اللہ کو تو پتہ کہ میں نہیں ہوں. منافق اصل میں نا اکیلے میں بھی منافق ہوتا ہے, یاد رکھنا, صرف لوگوں کے سامنے نہیں منافق ہوتا, اور دھیان میں رکھیں. تو شیطان مومن کو بھی نہیں نفاق کا منافقت کا دھوکہ نہیں دیتا, اکیلے میں تو پتہ ہے نا میری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, بے فکر رہیں. Thank you so much, sir. جی جی, last question sir, last question Basif, last question please. Yes, sir. So last question, we are going to ask the last question from Akshay Khan. Please unmute yourself to ask the question, please. Hello. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام. سر آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جو بنا دیکھے یا بنا کسی سوال کے یا کچھ انٹلیکچوئل ایویڈنس کے تھرو جو یقین کرتا ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے ہمیشہ, مطلب وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سوال کرو, لیکن جو مطلب بنا دیکھے ایمان لاتا ہے وہ اس کا درجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہ میچ نہیں کر سکتے. الٹا بول رہے ہیں آپ, جس کا بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. جی جی وہی آپ نے کہا تھا. تو سر وہ کسی نہ کسی کچھ نہ کچھ پروسیس سے تو گزرتا ہے, مطلب ہاؤ ایلس ڈو پیپل, مطلب اور کیسے کوئی ایمان لاتا ہے. ایک تو یہ میرا سوال, اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ اردو میں نہیں سمجھا سکتے کہ کس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ان کے پہ سوال آتے تھے ان کو انہوں نے آنسر کیا. تو اب جیسے میں انڈیا میں ہوں اینڈ جو یہاں پر ابھی جو پولیٹیکل نیریٹو ہے, تو اب وہ لوگ تو عربی کا کورس نہیں کریں گے کہ وہ عربی میں جا کے, اور مطلب ابھی جو جیسے آئی ووڈ ریکمینڈ یو ٹو واچ سم ویڈیوز آف جے سائن دیپک. تو ہی مطلب وہ وہی کر رہے ہیں جو آپ ابھی یہاں کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی ہندو سویلائزیشن آئیڈینٹی کو مطلب آئیڈینٹی کرائسس سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو ابھی اگر ہم اچھے بھی بن جائیں تو وہ اگر ہم وہ ایٹریبیوٹس لے آئیں اور ان کو دکھا دیں تب بھی ہم انہی کی پچ پر وہ کر رہے ہوں گے, مطلب ایک اپولوجیٹک جو کوٹ ان کوٹ گڈ مسلم والی, مطلب انٹلیکچولی ہم کیسے فتح کر سکتے ہیں ان کو, جیسے جس طرح کے جو سوال ہیں پردے پہ, اور ہمیں پھر بچنا شروع کر دیتا ہوں. اور وہ ایمان والی بات پہ ایک لاسٹ میں کامنٹ کر دوں کہ جب سے میں نے سر سوچنا شروع کیا ہے تو آئی تھنک میرا پہلے شاید ایمان زیادہ مضبوط تھا اور اب شاید تھوڑا سا کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے. دا اونلی تھنگ ہولڈنگ می بیک از پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کچھ بھی ہو, کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن یہ انسان اگر ہندو ہے تو میں ہندو ہوں, یہ سکھ ہے تو سکھ ہوں, یہ کمیونسٹ ہے تو میں کمیونسٹ ہوں. بس جو یہی لیڈر ہے جو یہ کر رہا ہے وہ مجھے کرنا ہے. سو دا اونلی تھنگ ہولڈنگ می بیک از دیٹ. تو وہ شخص مسلمان ہے نا اصل میں تو. جی جی. تو پھر پر سر باقی بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن آ جاتا ہے کہ جیسے اب وہ بات لمبی ہو جائے گی, پر آپ نے کہا تھا کہ ہم تو وعدہ کر کے آئے, مطلب اللہ نے پوچھا تھا ہم سے, پھر اللہ نے کہا کہ کیا اس نے کیا ظلم کر دیا اپنے اوپر. تو جب اللہ کو پتا تھا کہ ہمیں وی آر ناٹ اویئر آف دا چیلنجز دیٹ وڈ کم, تو پھر مطلب میں اپنے آپ کو سوچوں تو میں تو ابھی بھی کہیں کوئی چیلنج نہیں لیتا ہوں. تو پھر اللہ کو پھر رحم کر دینا چاہیے تھا. اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے آنے والے ہیں. ہمیں بھی پتا تھا, صرف اللہ کو نہیں پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا ہمیں کیا مسئلے آنے والے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں وعدہ کیا ہم نے اس جگہ وعدہ کیا, وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمیں پتا نہ ہو. آپ مطلب what do you think this ayat means? اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پریزنٹ کر دی, ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. آپ کے سمجھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہنٹ کرایا تھا ادھر؟ سوچنے صحیح. But that's difficult to believe کیونکہ سر میں پرسنلی سوچوں تو I would be those جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچپن میں مر جاتے ہیں, اور تو میں شاید کیونکہ میں اتنا چیلنج لینے والا تو نہیں ہوں, تب شاید مجھے پتا نہیں تھا یا کیا مجھے کچھ
وہ پتہ سب نہیں پتا وہ تھا، بات سنے سر پہ سنے شرک تک چلی جائے گی، میں وہاں جانا نہیں چاہتا سنے ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ اشر خان سر. اچھا، اصل میں اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے نا، اس وقت پتہ نہیں، 10 سال بعد کیا پتا آپ کو، یا 20 سال بعد بہت کچھ پتا چل جائے گا، جو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو مطلب اس سے بڑا کیا احسان ہونا کہ میں نے اللہ کی معرفت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے روز. سمجھے؟ یہ 10 سال 15 سال بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. سر پر وہ اگر ہمیں یہ آپشن مل جاتا کہ وہ پیڑ کا جیسے کوئی یہ کہا کوئی حدیث ہے کہ کیا پتا ہوتا اور گر جا اور پھر میرا وجود ختم ہو جاتا، مجھے وہ مطلب وہ مقام بہرحال آپ نے نا پچھلا جو ضروری سوال تھے نا 2 وہ اب اس کو اوور شیڈو کر دیا آپ نے اس سوال سے. اس سوال کو میں ویسے بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا کے احسان عظیم ہم پہ یہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ شیطان کی کوئی ایسی سازش نہ آپ کے پاس آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تب بھی کافی تھا. باقی کی دنیا نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی یہ سوال تو نہیں کیا تھا. سمجھ لیں کیا بھی تھا، تبھی عیسائی کے عیسائی رہے نا، وہ یہودی کے یہودی رہے. ہم نے بغیر کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ والی سٹوری پوری کر کے دی ہے کہ کسی شک میں نہ رہنا، یہ نا شیطان آگے ایڈوانس سٹیج پہ تمہیں حملہ کرے گا، تم قرآن کے ہاتھ میں پکڑنے والے ہو. سو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خود بتائی ہے، سمجھے؟ کسی ولی اللہ کے تھرو کلوائی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آیت ہے کہ ہم نے اور تم نے کیا معاملہ طے کیا تھا. ٹھیک ہے، اب رہی بات کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟ یس پورا کر سکتے ہیں. وہ بتا سمجھ رہے ہیں؟ اگر پورا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوا، بس اتنی سی بات ہے. تو پورا جان کے نہ کرے. میرے ایک استاد تھے یمن کے، کہتے تھے دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، جا ہی نہیں سکتا کوئی. تو پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. انسان اگر خود آرڈر کرے دوزخ کھل جائے، میرے اوپر آ جائے، مجھے اپنے اندر سمو لے، تو پھر تو دوزخ کرے گی نا، ورنہ خود نہیں کوئی مطلب آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے. تو دوزخ میں اصل میں لوگ اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں، ورنہ there is no way کہ کوئی دوزخ میں انٹر ہو جائے اپنی بے بسی کی وجہ سے. بے بسی کی وجہ سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا. خود پر ملا دوزخ کو انوائٹ کریں گے، جا کے جب پھر ڈالیں گے اس کو. تو یہ مت سوچیں کہ ہم پہ کوتاہی ہو، میرے اندر تو ہے ہی نہیں. وہ نہیں، آپ کے اندر ہے. جنت کی ساری خصوصیات آپ کے اندر ہیں، اٹریکٹ ہو ہی جا رہے ہیں. میگنیٹ کو اٹریکٹ کر ہی جا رہا ہے. اتنی فورس لگا کے آپ اس میگنیٹ سے دور جا کے پھر خود دوزخ کو کہیں مجھے اپنے اندر سمو، تب کہیں جا کے آپ ظلومن جہولا ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے. اب رہی بات چونکہ قرآن نے خود بتا دیا تو پھر تو ایمان میں کمزوری نہیں، بڑھاوا ہی آنا چاہیے کہ قرآن چھپا لیتا تو کیا کر لیتے ہم. سمجھیں صحیح، زبور نے چھپا لی، یہودیوں نے چھپائی نا، انجیل والے پال نے چھپا لی، اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا. ایمان صرف بڑھنا چاہیے، یعنی تو قرآن اگر نہ بتاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ بتانے کے بعد ایمان بڑھ جانا چاہیے. سو آپ کو اوریجنل کوشچن کیا تھا؟ سر میرا وہ جو ایمان، ایک تو آپ نے کہا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا اور پھر وہ ایمان لائے، یا جیسے ہم جیسے کسی انٹلیکچوئل پروسیس سے انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے نا. اصل میں یاد رکھیے گا، جو بھی بندہ انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے وہ اس ٹریک پہ سے جاتا ہے کہ جس ٹریک کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارملائز عام انسان کے لیے کر دیا ہے. انسان ہے نا تو اس ٹریک سے گزر سکتے. انسان ہے، جانور تو نہیں گزرتے. مگر ایک بندہ اس ٹریک سے گزرے بغیر، نبی علیہ السلام کے اوپر، خود نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے پہلے سیکنڈ آف جو بھی جملہ ارشاد کیا اس کے پہلے سیکنڈ میں کہہ دیا سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی کو مل لی کوہ طور سے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے اوپر جانا ہے. ابھی
ٹھیک ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل جس طرح کی مین میخ نکالتی تھی نا ہر بات سے. میں اگر خالی لسٹیں بتاؤں نا آپ کو کہ جس فرعون جیسا بندہ کنونس ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہ چلو جاؤ دفاع ہو جاؤ. جب اس کے بیٹے کو قتل ہو گیا نا وہ جو دروازے پہ مہر لگانی تھی تو جس کو خون کی بکرے کاؤ کو ذبح کرنا تھا اور اس کے خون سے دروازے پر مارک لگانا تھا اور مارک جس کے اوپر نہیں ہوگا موت آ جائے گی. آخری یہ تھا نا عذاب. جی تو اس کا بیٹا مار گیا فرعون کا. سوگ میں تھا. اس نے کہا نکلو یار ٹھیک ہے. اب سب کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے. سب مطلب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ مطلب فرعون جیسا بندہ بھی مان گیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ یار تم لوگ جاؤ. بیٹا تو مار گیا سوگ منا رہا ہے. جب اس کو سوگ 3-4 دن کے بعد اور غصہ آیا جا رہا ہے ڈینائل سے نکلا. وہ ڈینائل میں تھا نا پہلے شوق میں تھا ایکسیپٹنس کے اندر آیا. اس کے بعد میں تو نہیں چھوڑتا. اور پھر فوج لے کے پیچھے آ گیا. جب فوج لے کے پیچھے آیا اس کے بعد اور معجزات کی لسٹ. آگ کا علاوہ آسمان سے نیچے تک آ رہا ہے. کیا کرتا ہے لائٹ دیتا ہے اس کو بنی اسرائیل کو. کدھر زمین پہ. کیوں آگے کدھر جانا ہے راستہ. آگ کا علاوہ گائیڈ گئی جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ واک کر رہے ہیں پیچھے 60 لاکھ بندہ واک کر جا رہا ہے. سمندر پھٹ گیا ٹھیک ہے. ادھر گئے پھر لڑائی کر دی. منو سلوا آ گیا. 12 قبیلے تھے پتھر توڑا پار 12 چشمے نکل آئے ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی تور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ٹریول کروایا ان کے اوپر. سایہ کرتا تھا کوئی تور پوری قوم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی. تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ ایسے کوئی مطلب ان کی خباثت ہے اور کچھ بھی نہیں. مطلب سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ موجود میں موجود فرشتے اتر رہے ہیں ان کے سامنے. سب کچھ ہو رہا ہے. من و سلوا کھا رہے ہیں سمندر پھٹ رہے ہیں. نہیں اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ رہے ہیں اللہ کیا تو کیا یہ کہانی ایسے تفصیل سے سنا دی اللہ نے. کوئی اللہ تعالیٰ کو اناد نعوذ باللہ بنی اسرائیل سے. یہ ہماری سائیکالوجی کی آیتیں ہیں. سائیکالوجی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. یہ میں کیوں یہاں تک کیوں یہاں کے میں نے پاز کر دی بات. ایتھیسٹ آج کا یہ بول رہا ہے بس. اللہ تعالیٰ ایتھیزم کے خلاف آیتیں سنا رہے ہیں آپ کو. سائیکولوجیکل پریپریشن ہے. بنی اسرائیل نے کہا ہمیں اللہ دیکھنا ہے. تمہیں اور کیا دکھائیں. انٹلیکچوئل نہیں معجزے آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں. عذاب پہ عذاب قوم پہ آتا ہے فرعون کی. اگلے دن مان جاتا ہے پھر ہر دھرم ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن پھر عذاب آتا. اگلے دن تو نہیں ہوتا آف کورس وارننگ ٹائم ہے. پھر اس کے بعد فرعون کو غرق کیا گیا. سمندر پھاڑا گیا. آسمان چیرا گیا. کوئی تور اٹھایا گیا. اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا. بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم برداشت کر سکتے. نہیں برداشت کر سکتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کیا پہ جملہ بولا نعوذ باللہ. ایتھیزم کو بول رہے ہیں. اشر اور ساحل کو بول رہے ہیں. نہیں برداشت کر سکتے ہو تم. کیوں مانگے جا رہے ہو انٹلیکچوئل ثبوت اور برداشت نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے ہمیں اللہ دیکھنا ہے. پھر کیا کیا سوچیں تھا بنی اسرائیل نے. کوئی تور پہ اللہ نے بلایا تو کوئی تور پہ بنی اسرائیل کیا کہتی ہے بیس پہ کھڑے ہو گئے. کہتی ہیں کہ تجھے تو پتہ ہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. جب پہلی بار تجلی آئی تھی تو سب بے ہوش ہو گئے تھے. کچھ مارے بھی گئے تھے. تو کہہ رہا ہم اوپر چلے جائیں اللہ سے ملنے کوئی تور پہ. یہ تو ہماری جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ نے منع کیا ہوا ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈالا. تو اکیلا مل کیا مطلب اللہ سے ملنے کا موقع چھوڑ کے کہتے ہیں تو اکیلا مل کیا. یہ آپ کا سوال کیا یاد رکھیے گا. اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو سیڑھی مل رہی ہے نا اوپر جا کے دیکھنے کی وہ اور ایک وہ بندہ جو کہتا ہے دیکھیا یا نہ دیکھیا کوئی معجزہ آئے یا نہ آئے میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ ہماری نیچرل انیٹ سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں اس کی ویلیو زیادہ ہے. اس کی ویلیو کیسے زیادہ ہے. آپ اپنے کسی بھی دوست سے یہ پوچھ کے دیکھیں یا کوئی بندہ آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں سے پوچھے اور ایک دوست کہے کہ اشر کیسا آدمی ہے تو آپ کا دوست کہے ٹھیک آدمی. کیسے پتا ہے یار میں نے اس کا یہ بھی ثبوت دیکھا ہے وہ بھی ثبوت دیکھا ہے. اچھا تو اشر سے پھر محبت کرتے ہو. ہاں میں محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ثبوت دیے ہیں وہ محبت قابل ہے. اور دوسرے دوست کے کہے ہاں جی آپ اشر سے محبت کرتے ہیں. کہ ہاں جی میں اشر سے محبت کرتا ہوں. کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں چاہیے. میں اشر سے محبت کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے خالی محبت کا چھوٹا جذبہ بتایا. ایمان کا بہت بڑا جذبہ ہے. محبت چھوٹا جذبہ ہے. ایمان بہت بڑا جذبہ ہے. اوکے جب
آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں اور لوگ آپ کے ثبوت مانگتے ہیں نا تو آپ کا درجہ کم کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں بغیر ثبوت کے لوگ مان لیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو وہ اپنا درجہ بڑھاتے ہیں آپ کے آگے. سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. تو اللہ سے آگے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے نا. تو جو اللہ کو بغیر کی ثبوت کے مانتا ہے وہ اپنا درجہ بڑھا لیتا ہے اللہ کے آگے. سمجھ گئے؟ سو یہی رسول آپ اپنی بیویوں پہ لگائیں گے, بچیوں پہ لگائیں گے, دوستوں پہ لگائیں گے, بیٹوں پہ لگائیں گے, دفتر میں لگائیں گے, گھر پہ لگائیں گے. جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اچانک کہتے ہیں نہیں سمینا واتانا تو انٹلیکچولیزم کے خلاف. بالکل ہوتا رہے خلاف, باڑ میں گیا انٹلیکچولیزم میری طرف سے. اللہ کے اوپر سمینا واتانا ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ سو مسلم آئیڈینٹی چھوڑیں, اس وقت ہیومن آئیڈینٹی کے اندر سے آواز آئی ہے سمینا واتانا کی. ہیومن بینگز کو پسند ہے کہ میرے اوپر سمینا واتانا کیا جائے. آپ کو بھی پسند ہے, لڑکیوں کو بھی پسند ہے, لڑکوں کو بھی پسند ہے, بیویوں کو پسند ہے کہ شوہر کہ بس اس سے زیادہ میں کسی کو نہیں ٹرسٹ کرتا. کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھیں؟ بس کیونکہ یہ میری بیوی ہے میں اس وجہ سے ٹرسٹ, کیونکہ یہ ہے اس وجہ سے میں اس وجہ سے ٹرسٹ کرتا ہوں. بس شوہر کو بھی وہی پسند ہے. یا سو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں انیٹ سائیکالوجی کے اندر یہ انگرینڈ ہے کہ ہمیں بغیر دلیل کے پیار محبت لائلٹی چاہیے. انیٹ سائیکالوجی میں ہمارے. سو آئی ایم ناٹ اگینسٹ انٹلیکچولیزم, یو نو دیٹ رائٹ. کیونکہ عام بندہ کیوں لائل ہوگا میرے سے؟ آئی گیٹ اٹ. چلو ٹھیک ہے تیرے نشانیاں ہیں, تو سیلفشنس سے کھیلتا ہے, چل تجھے نشانیاں دے دیتا ہوں, تو اپنی سیلفشنس ہی میں میرے پاس آ جا کیونکہ مجھے تجھے بچانا ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اگر ووٹ اکٹھے کر رہے ہوتے نا تو پھر ہو گیا تھا کام ہمارا. یہ تو اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے انٹلیکچولیزم کے بریڈ کرمز ڈال دیے. یہ فین کلب نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ کریٹ کر رہے. ان لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے نا بار بار, یہ ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انٹلیکچولیزم کی نشانیاں پھینک رہے ہیں آسمانوں میں زمینوں میں. تو یہ تو گیم بہت آسان ہو جاتی ہے if you look at it from this angle. I hope I've answered the bigger part of your question. I think Asif will call it a day. Thank you so much guys. For anyone. Thank you Ashar. Thank you for being so intellectually sweet. And the question is are we going to do this again in this channel? کیا ہے پوچھیں سر. کیونکہ جیسے آپ نے وہ کہا تھا نا انٹلیکچولی ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا, صرف ایموشنلی نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو آئی تھنک یو آر دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن رائٹ ناؤ ٹو ڈو دس. تو جیسے سر انڈیا میں, سر آئی ایم فرام انڈیا. But I'm not from India نا, تو میں کیسے کروں ان کو؟ No sir, but you know how to answer questions, right? So you should make اللہ تعالیٰ knows how to put answers in people. آپ کو پتا ہونا چاہیے انسان خود نہیں جنریٹ کرتا اپنے ان کوسچنس کے آنسرس. آپ کو پتا میں نے ابھی تک ایک بھی سوال نہیں سنا ہوا جو آپ نے پوچھا تھا, جن لوگوں نے پوچھا ہے, نہ اس کی پریپریشن ہوئی ہوئی ہے. تھاٹ کے پیچھے جو الگوریدم لگتا ہے نا وہ انسان کی اپنے انٹلیکچوئل بس میں نہیں ہوتا. اوکے, تو یہ یاد رکھیے گا. I do not answer on my own behalf. ہاں غلط جواب دینے کے لیے جو الگوریدم لگاتا ہوں وہ خود لگاتا ہوں. I swear. So it's another proof of how, and everyone knows that by the way. So it's another proof of how we cannot praise another human being. Okay. جی تو میں کیا کروں انڈیا کا, مطلب انڈین کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ گرودیو سر جے سائی دیپک, ایڈوکیٹ جے سائی دیپک. مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ایکویلنٹ ہیں. مطلب ویسے بہت فرق ہے, بٹ ہی از آلسو ٹرائنگ ٹو ریوائیو دیٹ. وہ اس آئیڈینٹی کرائسس سے نکال رہے ہیں اپنے لوگوں کو, پر ان کی وہ civilization identity and we have Islamic identity. That's the difference. I think you both are doing the same thing. So I don't get your question then. آپ نے کیا کہا ابھی question ابھی تھوڑا رہتے ہو, میں کیونکہ اللہ حافظ کر رہا تھا نا کوئی روم کو. میں چاہ رہا تھا کیونکہ سر میں انڈیا میں ہوں تو I see it from that perspective. تو کچھ چیزیں جیسے ہندوازم کے بارے میں آپ نے جیسے وہ ویڈیوز بنائی,
پر وہ یہود و نصارہ کی ہسٹری کے بارے میں تھی. تو ہندوازم اتنا پرانا ریلیجن ہے 5000 ایئرس اور مے بی مور. تو اس کے بارے میں ہم آپ کی ویڈیوز میں بھی یا باقی جگہوں پر بھی وہ ڈیٹا بڑا کم ہے, کیونکہ سر وہ نیا ریلیجن تو نہیں ہے, تو کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی. تو ان کے پروفٹس مطلب اگر ہم گمان ہی کر سکیں تو ان کے کون کون سے پروفٹس ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کو کس طرح قریب لایا جا سکتا ہے اسلام کے. یہ پوچھے نا. اچھا, سو ہندوز کو کیسے ان کے اندر اسٹیبلش کی جائے بات کہ اسلام, ہندوازم اصل میں اسلامی کا ایک ڈسٹورٹڈ ورژن ہے, تو اس کو ٹھیک کرو. کچھ لوگوں کا گمان ہے, شاید آپ کی بھی کسی ویڈیوز میں سنا تھا کہ دیٹ یہ ہم یقین تو نہیں کر سکتے, پر ہمارا گمان ہے دیٹ پرنس رام, جیسے ان کی یہ کہانیاں بڑی مشہور ہیں دیٹ ہی واز اے ویری جسٹ کنگ, تو مے بی یہ ہمارا گمان ہے دیٹ مے بی ہی واز اے پروفٹ, کیونکہ سر نبی تو ہر خطے پہ بھیجے ہیں اللہ نے. میرا گمان یہی ہے بھائی, میرا گمان بالکل یہی ہے. اور جو سائنس رام کے ہیں ان کی سٹوریز میں جو بھی انہوں نے درج کر دی ہوئی ہیں, ان سائنس میں تو پائرٹی اینڈ پیورٹی دونوں صاف ظاہر ہیں, اور کسی بھی قسم کی مورالٹی رامائن میں رام کے ساتھ منسوب نہیں کی گئی. یس سر وہ ڈیٹا بڑا کم ہے, تو آئی ریکویسٹ یو دیٹ آپ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ڈیٹا اتنا نہیں ہے, ڈیٹا بہت ہے. اگر آپ جو میپ دیکھیں نا, جو ہندوازم میں وید میں جو 7 ہیونز کا انٹلیکچوئل میپ بنایا انہوں نے, اسپرچل میپ کہتے ہیں اس کو, وہ تو پیور اسلامک ہے. well not all Islam but there's so much Islam in there. سر اسی چیز کو آپ ابھی تو وقت نہیں ہے, لیکن آپ پلیز ایک سیپریٹ کچھ 1-2 ویڈیوز اس پہ بنا دیں کہ وہ ایکسپلین ہو جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا ریجن ہے, بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. اور وہ بھی انسان ہی ہے نا سر, وہ ہم کو اس نظر سے بھی دیکھنا ہے ان کو. جی پوری طرح انسان ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ جو ہے نا گی ہارن اسپرنگ, اور نبی اسلام نے کہا نا نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہے ہیں. تو وید میں کیا لکھا ہوا ہے کہ گنگا جو ہے نا سورگ, انہوں نے کہا وشنو کی انگلی سے سورگ, انہوں نے انگلی سے تو اس نے روکا ہے, خیر ورنہ پورا دنیا فلڈ کر دیتے ہو, یا فلڈ ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے روک دی. تو وہ جو ڈرپ ہے نا وہ ہے گنگا اصل میں, جو سورگ سے ڈائریکٹ زمین تک آتی ہے. یہ آپ چیک کریں کانسیپچلائزیشن اینڈ امیجری چیک کریں. یو تھنک دس از اے کوئنسیڈنس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. اوکے, سو وہ بولیں تو ہو عجیب سی بات, اور ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث بولی تو ہاں ایمان, تو ادھر بھی تو انہوں نے بھی تو ایمان رکھنا نا اپنے ان چیزوں کے اوپر. تو بالکل ٹھیک ایمان ہے. آپ سائنس کی بھی پہنچ گئی ہے. آپ بتاؤں آج کا آرٹیکل کہ واٹر ان دا پلانٹ کیم اپ فرام آؤٹ سائڈ دا سولر سسٹم, یہ پرسوں کا آرٹیکل تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ پانی لوکل نہیں ہے, باہر سے آیا ہے. جب ہندو بول رہے تو اچھا عجیب و غریب سی کہانیاں سناتے ہیں ہندو. مسلمان بول رہے تو یار تم لوگوں نے کیا مطلب سپر تلسماتی قسم کا دین کھولا ہوا ہے. اچھا آپ کے آرٹیکل اور ناسا بتائے تو چٹنی ویری انٹلیکچوئل. سوری, you know, it's the same rule applies on everybody. Okay, and I do not doubt کہ سولر سسٹم سے آئے, کہیں اور سے پانی آیا. علی بن ابی طالب نے بتایا نا, نوح علیہ السلام کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا, دنیا کا پانی تھا ہی نہیں وہ. اب میری ویڈیو میں یہ حدیث نہیں تھی, ہر مولوی صاحب اڑ کے اوپر حملے کرے میرے اوپر. حدیث کلیئر اب آ گئی الحمدللہ. میں تو سورہ قمر کی اپنی رائے بتا رہا تھا, اب تو حدیث بھی آ گئی. اب بچ کے بھاگے ہیں سارے. یا تو صحیح مستند حدیث کو ریجیکٹ کریں, یا پھر نکالیں پوری سائنس قرآن پاک میں ڈالیں جو کچھ ہے, کہ جس طریقے سے ایکسپلینیشن صاف سمجھ آتی ہے. قرآن پاک چیخ کے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے فزکس اور ایسٹرو فزکس کو نیچے لے کے آؤ دنیا میں. بہرحال تو that's besides the point right now. I think you got that. I just requested you sir please پہ اگر کوئی آپ ویڈیو بنا سکیں, کیونکہ that's very important. Inshallah I will inshallah. Thanks a lot sir. Thank you Aishar, thank you very much for your time, for your question. Thank you sir, thank you very much for your time. We really appreciate you sparing time and coming online and taking questions like this. Inshallah we'll keep doing that again. Thank you sir, jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.